السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور خاص طور پر کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے. کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب 4000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ ایک دن میں پاکستان میں سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کی تعداد بھی ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ 8.5 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا گزشتہ روز. بالکل اشفاق، اور اس کے ساتھ 86 افراد کل جاں بحق ہوئے. اور آپ دیکھیں جب سے کووڈ کی چوتھی ویو آئی ہے اس کے بعد یہ ایک دم بہت بڑا نمبر جس نے آنکھیں میں ہٹ کیا ہے. اور اگر اس ٹائم پہ بھی آپ لوگ کیئرفل نہیں ہوں گے جو کہ آپ نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے جو بھی 2 ڈیجٹس میں جو نمبر آ رہی ہیں 3 ڈیجٹس میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے خدا کے لیے احتیاط کریں. کل اشفاق تقریباً 4,500 سے زائد افراد کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. اور اگر ہم کراچی کی بات کر رہے ہوتے تو باقی شہروں کے لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ کے ہاں سچویشن بہتر ہے. لاہور کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں اگر ہم وینٹیلیٹرز کی بات کریں تو لاہور میں 20% اگر وینٹ آکیوپائڈ ہے تو اگر کراچی میں 17% ہے. تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور میں بھی سچویشن از ناٹ دیٹ گڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نظام صحت پہ مثال کے طور پر کسی بھی ہاسپٹل میں اگر آپ 150 آکسیجن بیڈز بھی بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحت کی بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے اس پر قابو پا لیا، کیونکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی نظام صحت کولیپس کر گیا تھا. ایسا ہم نے امریکہ میں دیکھا، ایسا ہم نے UK میں دیکھا. پاکستان مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. ویکسینیشن اور احتیاط ہی واحد علاج ہے. اور اس کے علاوہ بالکل جی، نور مقدم کیس کے حوالے سے بات کریں گے. اہم ڈیولپمنٹ اس کیس میں بھی آئے ہیں. کراچی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بقرہ عید کے بعد نا اس شہر میں جہاں پر کچرا ہر جگہ پھیل جاتا ہے، علائشہ جگہ بکھری ہوتی ہے تو مکھیوں کا وار ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی نے بچوں کی جسمانی سزائیں روکنے کے لیے بھی اہم اقدام اٹھائے. اس حوالے سے بات کریں جی. بارش ہو رہی تھی بھائی، ابھی آتے آتے بوندا باندی ہو رہی تھی کراچی میں. کیا بات ہے جی. چلے جی تو جلدی سے ٹاپ سٹوری سے بھی نظر ڈال لیتے ہیں. اب کراچی میں بڑھتے کورونا کیسز روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن پر غور. حتمی فیصلہ آج ہوگا. سیلری اور سم کی خاطر لوگوں کو ویکسینیشن کا خیال آ ہی گیا. سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی نے جسمانی سزا کی روک تھام سے متعلق بل 2021 کی منظوری دے دی. بچوں کے ساتھ جارحانہ سلوک پر پابندی ہوگی. نور مقدم کیس کی تحقیقات مکمل. تفتیشی ٹیم CCTV ویڈیو فورنسک کے لیے آج لاہور لے کر جائے گی. ملزم جعفر ظاہر کو بھی ساتھ لے جایا جائے گا. گندگی اور کچرے کے ڈھیر سے بھرے سہولت پیکج نے کراچی کو مکھیوں کا پسندیدہ شہر بنا دیا. مکھیاں اڑتی پھر رہی ہیں اور حکومت ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دے رہی. جی تو سب سے پہلے ہم کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے. خصوصی طور پہ جس وقت سندھ میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، کراچی میں جو پازیٹیوٹی کا ریشیو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ 30 سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب سختیوں پر غور کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بڑا سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہو. اور NCOC نے بھی اب بڑے سخت جو ہیں وہ اقدامات اشفاق نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو 1 اگست سے تو چلیں آپ اندرون ملک ٹریول نہیں کر سکتے. ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو 1 مہینے کا وقت ملا ہے کہ اپنی ویکسینیشن کروائیں، ورنہ نہ آپ کلاسز میں بیٹھ سکیں گے نہ آپ بچوں کو پڑھا سکیں گے. اور اب سم بھی بند کر دیں گے جی. اور لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم وفاقی سطح پر دیکھیں تو جناب اس میں ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے. اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ شہروں کو مکمل طور پر بند کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا کام ہے کہ SOPs پر عمل کرنا، حکومت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ جو SOPs ہیں یعنی کہ ماسک پہننے سے متعلق، سوشل ڈسٹینسنگ سے متعلق، کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس پر سنیں، لیکن کوئی نہیں سن رہا. بالکل جی. سولوشن کیا ہے؟ بالکل جی، اسد عمر صاحب نے کل کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. جو سفر کریں گے لوگ، ان کے لیے یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم 1 ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں
सिर्फ वो सफर कर सकेंगे जो असातिज़ा हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। बच्चों को स्कूल ले जाने कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो उनको ये काम करने की इजाजत नहीं होगी। जो तालिब इल्म हैं वो उनके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई है। अगर उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें अगर काम करते हैं लोग, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख है। जो पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं 31 अगस्त फाइनल डेट है। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, जो शादी हॉल्स हैं वहां पर काम करते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। उधर ताजिर एक्शन कमेटी का ये कहना है कि कराची में अगर सख्त लॉकडाउन लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लॉकडाउन किया तो सिंध हुकूमत का लॉकडाउन कर देंगे। अगर सख्त लॉकडाउन लगाया फिर हम हुकूमत भी सख्त लॉकडाउन लगा देंगे। अगर इतनी पाबंदियां होंगी कि भूख नाचने लगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर कोई रियायत हम भी नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वो अवाम जिनसे हम बार बार सदा कर रहे थे, बार बार हाथ जोड़ के भी अपील कर रहे थे कि खुदारा खुद को कोविड से बचाने के लिए अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, तो जो बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म की मंतक के हमारे सामने आते थे और व्हाट्सएप से सुनी हुई और भेजी हुई खबरों का भी हवाला देते थे। जब उनको ये कहा गया कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप अंदरूनी मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे, आपको आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर इन लोगों ने कल रुख किया जनाब। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कराची में कल एक्सपो सेंटर में पहुंचे हैं और ये आप रश चेक कर ले, लोगों को डर था हमारी सिम ना बंद हो जाए, हम क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन वैक्सीन कराने के लिए भी पहुंचे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की नहीं है। लेकिन बहरहाल जाएं, वैक्सीन करवाएं और अपने आप को कोरोना से महफूज करें। लेकिन वो जो लोगों ने उतारे हुए देखे ना, जी बिल्कुल, और ऐसा ही है। और आवाम का इस बारे में क्या मौक़िफ़ था, ये इतनी बड़ी तादाद में क्यों पहुंचे और क्या सूरत हाल रही, ज़रा आपको दिखाते हैं। कोरोना तो है नहीं खैर इतना, बस ऐसे ही इन्होंने बिला हो जाए। वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे, इतनी लापरवाही हो रही है। अब जितने भी लोग हैं वो मुलाजिम हैं, उन लोगों ने लगवाई है। अभी आप देखें जैसे वो इसकी बात हुई है वैक्सीन की, इसकी सिमों की, कितना रश हो गया है। जिस तरीके से कोरोना टेस्ट फ्री में हो रहा था, अब आप पैसे दोगे तो कोरोना टेस्ट होगा। इसी तरीके से वैक्सीन भी आगे जाकर पैसे देंगे तो ये वैक्सीन लगेगी। बिल्कुल गलत है, सिम बंद होएगी, सैलरी बंद हो जाएगी, बिल्कुल। ये तो एक तरीके की धमकी दी जा रही है हम लोगों को। जान का खतरा ज़्यादा, सिम का तो कोई मसला नहीं, वो तो दोबारा भी खुल जाएगी। सिम बंद करने से क्या इंसान बच जाएंगे या फिर ये वैक्सीन मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट? ये फैसला दुरुस्त तो नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मैंने ये लगवा भी लिया इसी डर के मारे कि चलो हमारा सिस्टम तो बंद नहीं हो। आप देख लें यहाँ पे लोगों को मरने का खौफ नहीं है, पर लोगों को ये कि सिम बंद होगी तो बाकी लोगों से हमारा रास्ता मुनक़ता हो जाएगा, हम फ़ोन नहीं कर सकेंगे, तो उस डर से लोग वैक्सीनेशन नहीं, लेकिन मरने का खौफ नहीं है या वैक्सीन को, इन चीज़ों को वो कुछ समझते नहीं है। क्योंकि मरने का खौफ ना हो तो फिर वो 2 साल वाली बात पे क्यों सारे परेशान हो। देखिए, हम वो कौम है जो अभी भी पोलियो पे यहाँ पे स्पेशली लगे हुए हैं। खैर जी, कराची की जो सूरत हाल आपके सामने, लेकिन लाहौर की भी सिचुएशन इससे मुख्तलिफ नहीं है। इस हवाले से जानेंगे, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान, और लाहौर में क्या सिचुएशन है इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हसन हफीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं, अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कराची में जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है, 30 से ज़्यादा हो गया है। अभी क्या सिचुएशन हो गई है अस्पतालों में? जी देखें, जो पॉजिटिविटी जो रेशो है कराची के अंदर वो 30% से तजावुज़ कर चुका है। इसकी बुनियादी वजह यह बनी कि अचानक हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम तालीमी इदारे, तमाम की तमाम मईशत, तमाम कारोबारी ज़िंदगी को अचानक बहाल किया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी मुखालफत की थी। उनका कहना यह था कि मरहलावार चीज़ों को खोला जाए। लोगों की जानिब से भी जो है वो SOP को नज़रअंदाज किया गया। इसके साथ साथ अब जो सूरत हाल है कराची के अंदर, जिना अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, गुलशन इकबाल के साथ साथ जो इंग्लिश सेंटर है, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंडस अस्पताल, आगा खान अस्पताल, लियाकत नशीद अस्पताल समेत कम बेश तमाम अस्पतालों के अंदर ICU, HDU और कोविड के मरीजों को लेने से अब इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर एक बेहतर फैसला सामने आया। जब सिम ब्लॉक करने का फैसला किया गया तो कल कराची में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सिंध भर के अंदर 3 लाख से ज़ायद अफराद ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। तो ये सूरत हाल बन रही है। हुकूमत की जानिब से हंगामी इक़दाम लिए जाने के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी जो खालिक दीना हाल के अंदर मौजूद है। खालिक दीना हाल के अंदर कम बेश योमिया 2 शिफ्टों के अंदर 5000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेट किया जा रहा है। 2 शिफ्टों के अंदर यहाँ पे लोग काम करते हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोग अलग सुबह से यहाँ पर मौजूद थे।
वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से अब कोऑर्डिनेशन का मरहला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिम लॉक किए जाने का अमल, उसके साथ साथ मौसम इक़दाम के नतीजे के अंदर अब शहरी बड़ी तादाद के अंदर इन सेंटरों का रुख कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर सीमी जमाली ये कहती हैं अगर हम 70 बेड बढ़ा दें, और PMA ये कहती है अगर कराची के समेत सिंध के अंदर 2-2,500 बेड ही बढ़ा दिए जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे के अंदर वो बेड दोबारा बढ़ जाएंगे। चले ठीक है, इस पे हम मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन हसन हफीज़ भी वहाँ पर मौजूद है लाहौर में, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो इन्फेक्टिविटी की शरह है ये लाहौर में भी अच्छी खासी बढ़ती चली जा रही है। मदिया भी इस हवाले से अक्सर बात करती हैं कि वहाँ पर भी सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, लेकिन शायद उतनी रिपोर्ट नहीं हो रही। हसन, आप बताइएगा कि क्या मनाजिर हैं लाहौर के अस्पतालों के? देखिए इशफाक, पंजाब और लाहौर जो है वो कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक की तमाम लहरों में सरे फहरिस्त रहे हैं। और पंजाब के साथ अगर सिर्फ लाहौर की बात करें, अगर जो शरह है कोरोना केसेस के इजाफे की जो शरह है वो हर तीसरे दिन में इजाफा हो रहा है। आज जो शरह सामने आई है जो 3.3% है जो कि पंजाब भर में है। अच्छा। जो दो दिन पहले जो है वो 8 थी, और आज जो लाहौर की शरह है वो 6.8 है, जो कि दो दिन पहले 5.7 थी। तो हर आने वाले दिन में कोरोना केसेस की तादाद और शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। अमवात की शरह में भी इजाफा हुआ है। आज जो अमवात हुई हैं लाहौर में उनकी तादाद 9 है, और यही तादाद गुज़िश्ता दो रोज़ कबल जो है वो 5 थी। पंजाब की अगर बात करें तो आज तादाद अमवात की जो तादाद है वो 24 है। 3 दिन पहले ये तादाद 20-18 के लिहाज से थी। तो हर आने वाले तीसरे दिन में कोरोना की शरह और कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। दूसरी अहम बात यह है जो डेल्टा वायरस है उसकी जो रफ्तार है, उसके केसेस की रफ्तार है वो दूसरे वायरस की निस्बत 50% ज़्यादा है। अगर इब्तदाई की बात करें तो जैसे ही डेल्टा वायरस का आगाज़ हुआ था तो 85 सैंपल्स किए गए थे सिर्फ लाहौर में, जिसमें 50 सैंपल्स में 50 जो है वो डेल्टा वायरस के केसेस सामने आए थे। तो ये सूरत हाल है पंजाब की और लाहौर की कि यहाँ पर कोरोना वायरस की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। वैक्सीन की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं। सवाल भी आपसे हसन जानना चाहूँगी, जैसे NCOC के अहम फैसले के बाद हमने कल देखा कि कराची के एक्सपो सेंटर के बाद लोगों का हजूम लगा हुआ था वैक्सीन लगवाने के लिए, वो लोग जिनको बहुत अरसे से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। कल क्या आपने लाहौर में भी यही मनाजिर देखे? कल लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे? मदीहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद जैसा कि लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, एक्सपो सेंटर में हजूम बहुत ज़्यादा है। लोग वैक्सीन लगवाने कि इसलिए आते हैं कि कोरोना वायरस से बचा जाए, लेकिन वहाँ पर हजूम और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा और SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर तो वायरस लेकर जा रहे हैं। ये एक्सपो सेंटर के वो मुनाजिर हैं जो कि गुज़िश्ता कई रोज़ से हैं। जब पहले सेक्रेटरी हेल्थ थे कैप्टन उस्मान, उन्होंने एक्सपो सेंटर में एक तरतीब दी थी, लेकिन अब जो सेक्रेटरी आई हैं सारा असलम, उनसे एक्सर के इंतजाम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जिसकी मुतादिद कंप्लेंट्स भी की हैं। वहाँ पर मसला ये है कि 2 धड़े बने हुए हैं एक्सपो सेंटर में। अच्छा। एक महकमा सेहत की टीम है, दूसरी ज़िले इंतजामिया की टीमें हैं। ज़िले इंतजामिया की और महकमा सेहत की टीमें आपस में उनकी काफ़ी उलझती रहती हैं कि कुछ जिम्मेदारियां जो उनकी हैं वो नहीं निभा रहे हैं, जो कि दूसरी जो ज़िले इंतजामिया की टीमों के। तो ये इसका सारा खुमियाजा उस आवाम को भुगतना पड़ता है जो जिनको तरतीब से खड़े नहीं होने दिया जाता, या कोई ऐसी टीमें नहीं वहाँ पे कोऑपरेटिव हैं जो कि एक दूसरे के साथ ताउन करें और तरतीब से अब ये चीज़ें हैं कि ठीक है, अब तो ये है कि ये चीज़ों को मैनेज होना चाहिए क्योंकि एक अरसे से वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बहुत शुक्रिया हसन हफीज़ और अनवर खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे जब 2 आपस में जो ग्रुप्स हैं, एक तरह से एक सेक्रेटरी हेल्थ है और साथ में जो जिले इंतजामिया है, जब उनकी आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही तो उसकी वजह से खुमियाजा तो एक चीज़ ये है कि अगर कोई अच्छा इकदाम है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैनेज्ड है और आप सेक्रेटरी आए हैं, सेक्रेटरी का काम सिर्फ एक शहर को देखना नहीं होता, पूरे सूबे को देखना होता है, तो मेरे ख्याल में ये माइक्रो मैनेजमेंट करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल जी, लेकिन देखिए अब सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ पर ये कि जब आप कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं जहाँ पर आपको है कि जी आपने वैक्सीनेशन करवानी है, तो वहाँ पे ख्याल भी रखें कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ये कोविड का गढ़ बन जाए, अगर आप फैलाव का बाइस बने। एग्जैक्टली, फैलाव का जो बाइस बन जाए। क्योंकि अभी भी हमने जो कराची एक्सपो सेंटर के जो मनाजिर देखे थे अशफाक, उसमें लोगों ने मास्क, मैं चाहूँगी अगर हमारे ज़रा प्रोड्यूसर साहब वो दोबारा से अगर फुटेज लगा दें और आपके सामने आपको दिखाएं कि जो लोग कतार में लोग खड़े हुए, मास्क जो कल भी हम बात कर रहे थे, नाक पे किसी ने रखा होता,
سب کے چن پہ جو ماسک ہے نا یہ یہاں پر ہوتا ہے اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے بھائی ہمیں سانس نہیں آ رہا ہم نے اس لیے ماسک اتارا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے سانس ہی بند ہو جائے گی بھائی ماسک ہیومن اتاریں گے. انیٹمی کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ اب نئی تحقیق نے یہ بتایا ہو کہ آپ اپنی تھوڑی سے سانس لیتے ہیں اور تھوڑی کے ذریعے تمام تر جراثیم سے آپ بچ سکتے ہیں, یا پھر منہ کے ذریعے یہ جراثیم کا پھیلاؤ ہوتا ہے, دوسرے فیز میں ناک کے ذریعے کچھ نہیں ہوتا. تو شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر 1 فٹ کا بھی مجھے ڈسٹینس نظر نہیں آ رہا کسی شخص میں, 3 فٹ یا 6 فٹ کی بات, 4 انچ کا تو مجھے آپس میں ڈسٹینس یہاں پہ نظر آ رہا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں گلے پہ ہاتھ رکھے, چلو میرے دوست ویکسین کروائیں. اچھا چلیں ان صاحب کے کان میں گھس کے یہ فون پہ بات کر رہے ہیں, مطلب اندازہ کیجئے کہ بھائی آپ کا فون ہے, آپ کو بات کرنی ہے, تھوڑا سائڈ پہ چلے جاؤ. This is really sad, اور میرے خیال سے اس حوالے سے بات ہونی چاہیے, لوگوں کو فائن کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا, مطلب آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہوا تھا کہ وہ جی اپنی گیس اسٹیشن پہ گئے ہوئے تھے, آسٹریلین وائس پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب فیول ڈلوانے کے لیے گئے صرف 30 سیکنڈ کے لیے ماسک اتارا اور ان کو $150 آسٹریلین ڈالر ان کے اوپر جرمانہ ہوا تھا. تو یہاں پر جرمانے بھی ہونے چاہیے, پھینٹی پریڈ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ہی ہم سدھر سکتے ہیں. جیسے پابندی لگی, اب سم بند ہونے کا آیا, سفر سے روکنے کی بات ہوئی تو اب ویکسین کرانے جا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی 2 نمبریاں موجود ہیں کہیں. بالکل جی. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں اور ایک نہایت ہی اہم اقدام کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی کا ہوا اجلاس جس نے جسمانی سزا کی روک تھام سے متعلق بل 2021 کی منظوری دے دی ہے, اور اس کے تحت بچوں کے ساتھ جارحانہ سلوک پر پابندی ہوگی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بل میں جو کہ پہلے سے موجود تھا اس میں کچھ کی ہے ترمیم, اور بل کے تحت ملازمت کی جگہ پر تعلیمی اداروں میں, مذہبی اور سرکاری اداروں میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے نجی اداروں, یہاں تک کہ جو بحالی مراکز ہیں وہاں پر بھی آپ بچوں کو کسی بھی قسم کی جسمانی سزا نہیں دے سکتے. وہاں پر ان بچوں کو جسمانی سزا سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے. جی بالکل, اور بچوں کو جسمانی سزا دینے کی ممانعت کا بل قومی اسمبلی میں پہلے ہی منظور ہو چکا ہے, اور مذہب کی روشنی میں اپنی رائے کے لیے قائمہ کمیٹی کی جانب سے مدعو کیے گئے دونوں مہمان سینیٹر ساجد میر اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے علاوہ کمیٹی کے دیگر ارکان نے اس بل کی منظوری دی ہے. نون لیگ کے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا کہنا ہے کہ جسمانی سزا کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے. JUI پاکستان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا بھی کہنا ہے کہ کچھ سختی ضروری ہے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, جنہوں نے بل کی مخالفت کی اور اس حوالے سے کچھ تجاویز بھی دی ہیں. کیا تجاویز ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا کہ بچوں کو جسمانی سزا دینے کی ممانعت کی بل پر آپ نے کچھ خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے ہیں, ان خدشات کی کیا وجوہات ہیں؟ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ اصلاح پہ یقین رکھتی ہے, نہ کہ سزا پہ یقین رکھتی ہے. یہ بچوں کو سزا دینے والا بل, اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتانا ضروری تھا. یہ انفیکٹ اساتذہ کے خلاف, یعنی ان کے اپنے ٹیچرز کے خلاف جو ہے نا ایک بل لایا گیا ہے. یعنی اس معاشرے کو بھی یورپ کی طرح جو ہے نا بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی بچہ اپنے استاد سے ناراض ہے یا بچے کے والدین اس استاد سے ناراض ہیں تو اس کے خلاف کارروائی کی جو ہے نا وہ ایک تو کارروائی ویسے بھی اگر کوئی اس نے ایسا قانون توڑا ہے تو ویسے بھی ہو سکتی ہے, مگر ایک خاص طرز کی کارروائی. تو اس کو ہم نے اس کی خلاف کوئی بات نہیں کی. ہم نے کہا کہ یہ جہاں تک اس کی روح کی کہ بچوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو پیار سے محبت سے پڑھایا جانا چاہیے, مگر جو طریقہ کار اس بل میں تجویز کیا گیا وہ سراسر غلط ہے, ڈیفیکٹو لیجسلیشن ہے. چونکہ یہ ہیومن رائٹ کمیٹی میں تھا, یہ ہماری طرف سے کوئی ممبر نہیں تھا, تو جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اس پہ اپنے اعتراضات اور امینڈمنٹس جو ہے نا وہ داخل کی تھی. تو ہم سے تو امینڈمنٹس لے لی تھی, ہمارا جو نقطہ نظر تھا وہ سن بھی لیا تھا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ چونکہ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو بے شک تشریف نہ رکھیے. تو اس کے بعد ہم آگے تو سنا ہے کہ وہ امینڈمنٹس کو کنسیڈر کیے بغیر ہی وہ بل کو منظور کر لیا گیا ہے. ان پرنسپل آپ کا اسٹینس کیا ہے اس معاملے پہ کہ سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ طبی ماہرین تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو پنش کرتے ہیں, جسمانی سزا دیتے ہیں, تو ان کی صحت پر, برتاؤ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی یقیناً مرتب ہو سکتے ہیں. ہم نے بھی نہیں کہا تھا کہ ان کو جسمانی سزا دی جائے. اس بل میں تو اگر کوئی جھڑک بھی دیتا ہے اس بچے کو تو اس کو بھی لے آیا گیا ہے. اس میں پھر اگر فرض کر لیجئے کہ بچے نے اگر غلط بیانی کر دی ہے, معصومیت میں ان کو اس کا ذہن چھوٹا ہے, اس میں
تو کیا اس کے بعد مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ استاد جو ہے سال 2 سال جب وہ مقدمہ بھگت لے گا اور اس کے بعد بری ہو جائے گا تو اس استاد کی کیا عزت رہ جائے گی پھر؟ تو اس کے لیے میں نے ایک میکنزم تجویز کیا تھا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے. وہ میکنزم کو جو ہے نا وہ بجائے انہوں نے کہ اس بل کو بہتر بنایا جائے, میرا خیال ہے وہ شارٹ کٹ اختیار کر لیا گیا. تو یہ کیسے بہتر بنایا جائے گا؟ جیسے آپ نے سزا کے بجائے اصلاحات کی بات کی ہے, کیا آپ نے تجاویز دی ہیں کہ سزا نہیں دینی چاہیے تو اوکے ٹھیک ہے, آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اس میں جو ہماری تجویز تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ اوے مقدمہ درج نہ کیا جائے بلکہ 3 ممبرز کی کمیٹی بنا دی جائے جس میں ایک اس ادارے کا سربراہ یا اس کا نمائندہ, ایک جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کا نمائندہ اور ایک والدین کا نمائندہ ہو, جو 2 دن میں تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعی بچے کا الزام جو ہے وہ الزام علیہ پہ درست ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے یا نہیں درج ہونا چاہیے, یا اس کے خلاف جو سزا کی تجویز ہے ڈپارٹمنٹل سطح پہ, اس کے لیے بھی ایک میکنزم ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنا نقطۂ نظر ہے اور اس کے اندر معاملہ بہت حساس ہے, بہت دیکھ بھال کر اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن تشدد کے ہم دیکھتے ہیں کہ منفی اثرات ہی ہوتے ہیں موسٹلی, اور جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں اوبویسلی وہاں پر پنشمنٹ کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. آپ بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے کہ وہ سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ اس سے باغی ہوں. لیکن میرے خیال سے کیونکہ جو ان کا بھی کنسرن ہے وہ یہ کہ جی ایسا نہ ہو کہ بچہ یا پیرنٹس اپنی پرسنل ڈس لائکنگ کی وجہ سے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسے آگے پرسیو نہیں کی جا سکتی, جیسے اگر آپ بچے کو مارتے نہیں, آپ کے پاس ثبوت نہ ہو تو تب آف کورس آپ کو بڑا سخت ایکشن یہاں پہ نہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ کل کو پھر یہ سلسلہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں رہے گا, پھر وہ گھروں میں جائے گا, پھر اس میں یہ ہوگا پتہ چلے کہ کسی نے ماں نے بیٹے کو چپیڑ ماری اور اس کے بعد بچے نے پولیس بلا لی. اچھا, اگر بچہ پولیس نہ بھی بلائے تو آپ کو پتہ ہے اسکولس میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈانٹتے تو نہیں ہے, آپ کو مارتے تو نہیں ہے, آپ گھر میں کسی ڈومیسٹک وائلنس اور کا شکار اگر تو نہیں ہے. ایسا ہو تو پھر وہاں پر آتے ہیں سوشل سروسز والے, چائلڈ پروٹیکشن والے, اور یہاں پر آئیں گے کون؟ پنجاب پولیس. بالکل جی. چلے جی, ابھی آپ کو ایک اور چیز بھی ہم بتائیں, پی ایل اے کی یوم تاسیس کے حوالے سے بات کریں گے جس کی کل خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا, آئی ایس پی آر نے اہتمام کیا گیا اور چینی سفیر اور دفاعی اثاثے سمیت چینی سفارتی حکام کا اس تقریب پر پرتپاک استقبال کیا گیا, اور تقریب کے شاندار انعقاد پر مہمانوں کی جو خوشی تھی وہ قابل دید تھی. جی بالکل, پیپلز لبریشن آرمی کے لیے یعنی کہ یہ چین کی فوج ہے اس کے اعزاز میں یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, اور جناب بڑی زبردست قسم کی تقریب تھی, اس کے کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بالکل جی, سرخلاب سے چین کا جھنڈا خصوصی طور پہ تیار کیا گیا اور اس تقریب کے دوران تاریخی فوجی رابطوں کی تصاویر بھی آویزاں کی گئیں, ان میں خصوصی طور پر چینی اور پاکستانی پرچم نمایاں کیے گئے تھے. آرمی چیف نے چینی سفیر دفاعی اثاثی کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور پاک چین دوستی پر علی ظفر اور چینی گلوکارہ کا خصوصی نغمہ بھی جاری کیا گیا. ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آتے ہیں کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو اس صورت میں کوئی اور چوائس نہیں تھی, تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز جو ہیں اس کے ذریعے کم از کم جو یہ سیف انجیکشن پریکٹسز ہیں اس میں کچھ بہتری آئے گی. ایک تو یہ چیز ہوگی. اچھا, دوسرا ہے علاج. ایک زمانہ تھا کہ اس بیماری کا علاج جو ہے وہ اتنا مہنگا تھا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. جب ہم لوگ میرے خیال سے جب آپ اور میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ہم وہ انٹرفیرون کی قیمت گن کے ایک دفعہ ہم جسٹ دیکھنے کے لیے کہ یہ سونے سے کتنا زیادہ مہنگی, یعنی بے انتہا مہنگی تھی, اکثر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آج یہ حال ہے کہ ٹیکے کی ضرورت نہیں, دوا آپ نے کھانی ہے, سستی ہے نسبتاً اور انتہائی مؤثر ہے. آپ نے سنی فگر کہ یہاں اس سینٹر میں آپ کو 100% سکسیس حاصل ہوئی, اور اگر آپ ملک بھر میں بھی دیکھیں, دنیا بھر میں دیکھیں تو 98-99%, 98-99% لوگ جو ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاج کرنے کے لیے ہمارے پاس جس کو بولتے ہیں نیرو ونڈو آف اپرچونٹی ہے, یعنی ایک موقع ہے, اور جیسے لکھا ہے کہ اس میں دیر نہیں ہو سکتی ہے. ہیپاٹائٹس کانٹ ویٹ, اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم دیر کرتے رہیں گے وہ لوگ جن کو ہیپاٹائٹس کی انفیکشن ہے, وہ لاکھوں لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور وہ جگر کے اندر اپنا جو انفلیمیشن ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور پھر وہ خطرناک سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں. ڈاکٹر فیصل خان گفتگو کر رہے تھے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں.
जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और अब एक अफसोसनाक वाक़े का हम तस्करा करने जा रहे हैं, जो कि आज कल देख रहे हैं कि उसके ऊपर खासी बात हो रही है, और बात इस वजह से हो रही है कि दिल दहला देने वाला वाक़या था। वो वाक़या है नूर मुक़द्दम कत्ल केस का, जो कि अब अहम मरहले में दाखिल हो गया है, और केस की तहकीकात इब्तदाई जो थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और तफ्तीशी टीम CCTV वीडियो फॉरेंसिक के लिए आज लाहौर रवाना होगी। बिल्कुल जी, ना सिर्फ ये फुटेज बल्कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर को भी साथ ले जाया जाएगा। शवाहिद और बयान के बाद अब चालान की भी तैयारी इब्तिदाई तौर पर मुलजिम एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है, और मुलजिम ने के जो मज़ीद रिमांड के लिए कल दोबारा उसको अदालत में पेश भी किया जाएगा। मज़ीद क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं, क्या कुछ अभी तक अहम इंकशाफात हो, इस हवाले से बात करेंगे। न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, ये बताएगा कि कहा जा रहा है कि जो तहकीकात है वो मुकम्मल कर ली गई है, क्या कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि अब सामने आई हैं? जी बिल्कुल, तफ्तीश जो है वो आलमोस्ट मुकम्मल कर ली गई है। अब कुछ मराहल जो हैं वो रह गए हैं, क्योंकि चालान जमा कराना है। तो आज इस्लामाबाद से एक पुलिस की टीम जो है वो मुलजिम ज़ाहिर जाफर को लेकर लाहौर रवाना होगी, जहां पर एक तो जो वीडियो थी CCTV फुटेज जिसमें तशद्दुद करते हुए इसको देखा जा सकता है, उसका फोरेंसिक कराया जाएगा। दूसरा, हमें ज़राए ने यह भी बताया है कि इनको लाहौर में जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है वहाँ पे भी ले जाया जाएगा, और वहाँ पर जी पॉलीग्राफ, वहाँ पर भी उनसे सवालात किए जाएंगे। उनका जो एनालिसिस रिपोर्ट होगी वो भी इस चालान का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस की जानिब से जो एविडेंस है वो सारे वो मुकम्मल तौर पे इकट्ठे कर लिए गए हैं। अगर हम बात करें कि जो आला कत्ल था मौके से वो बरामद कर लिया है, फिंगरप्रिंट्स थे वो मुकम्मल तौर पे बरामद कर लिए हैं। जो चीज़ें इस केस से रेलिवेंट थी वो सारी की सारी वो इकट्ठी हो चुकी हैं, और उनकी एक जो तज़कियाती रिपोर्ट है वो भी बन चुकी है, और हतमी मराहल में आप दाखिल हो चुके हैं कि अब क्योंकि चलान करना है और इसलिए ये लाहौर जाएंगे। कल जो है वापस आके, लेकिन एक चीज़ जुल्करनैन बताइएगा, आप अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताइएगा। ऑब्वियसली इट्स अ हाई प्रोफाइल केस के मीडिया पर भी ये बात हो रही है इस केस से मुतालिक। ये जो चालान मुकम्मल किया गया है या तफ्तीश जो है वो मुकम्मल करने की बातें हो रही हैं, ज़ाहिर है कि पुलिस इसको किस नज़र से देख रही है कि ये ओपन एंड शट केस है या बहुत सी कड़ियाँ ऐसी हैं जिनका सुलझना बाकी है। पैसे मंगवाने से मुतालिक जो बातें की जा रही हैं उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। अब वालिदैन की जानिब से जिस तरह से हमने ये देखा कि उस तरीके से नज़र नहीं रखी गई वेयर अबाउट्स के बारे में, उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। वो मुल्क से फ़रार होना चाहता था या नहीं फ़रार होना चाहता था। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले, तो कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे? अच्छा नहीं, एक तो मैं ये बताऊं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है, और भी हमने केस देखे हैं, लेकिन इस केस में हमने ख़ासी दिलचस्पी भी देखी है, और ये भी है कि केस को उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर तैयार किया है। और कल भी मेरी पुलिस के आला हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने एविडेंस मौजूद हैं कि अगर ये मुलजिम अदालत में भी मुकर जाए कि उसने कत्ल नहीं किया, तो हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि हम अदालत में साबित कर सकते हैं यही कातिल है, और वो भी यानी फ्रंट के साथ, जिसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे शवाहिद जो है मौजूद हैं। अगर रही बात जो है कि जी पैसों की, तो पुलिस का ये कहना है कि अगर पैसे मंगवाए जाते तो उनके यकीनन वालिदैन की जानिब से हमें आगाह भी किया जाता और बताया जाता कि ब्लैकमेलिंग का भी आंसर है, वो भी है। तो पुलिस ने कहा है कि उनके वालिदैन की जानिब से हमें ना तो कोई दरख्वास्त दी गई है, ना ही ऐसा कोई बयान दिया गया है कि इसमें ब्लैकमेलिंग का जो आंसर है वो पाया जाता है। अलबत्ता इसमें एक ये है कि जो हब्स बेजा की दफात हैं जी वो जो है उस पर भी सोचा जा रहा है कि उसका भी इजाफा किया जाए, क्योंकि अगर CCTV फुटेज क्योंकि इन्होंने बाहर नहीं निकलने दी, और वो इस वजह से कि वकील जो है उस फुटेज का फ़ायदा न उठा ले और अदालत में जो है जो सरकारी वकील हैं उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जिसकी वजह से फुटेज बाहर। अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा जैसे ज़ाहिर जाफर के जो दोनों पेरेंट्स हैं और वो स्पेसिफिकली वो ड्राइवर वो गार्ड, ये दोनों अभी इनको जुडिशल रिमांड पे भी रखा गया, लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान के एक मशहूर अंग्रेज़ी अखबार में उन्होंने ताज़ियतनामा भी छपवाया है। सो क्या उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अपने जो नया नैरेटिव लेकर आए कि नूर के वालिदैन से अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जो हाइनेस एक्ट हुआ है, हमारा दिल, हम बहुत अफसुर्दा हैं, तो जो उनके अपने केस पे असरअंदाज हो किसी तरीके से ये उनकी ये नैरेटिव? अब जी बिल्कुल, आपका इशारा बिल्कुल ठीक है। एक तो आज जो है
ان کی درخواست ضمانت جو ہے اس پر بھی ہیئرنگ ہے. انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کی ضمانت دی جائے, اس پر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اثر پڑے گا. دوسرا جو ہے یہ بھی باتیں چل رہی ہیں, ابھی سرکاری سطح پہ تو کنفرم نہیں ہوا ہے, لیکن ان آفیشلی یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کے جو ورثہ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نور مقدم کے والد سے رابطہ کیا جائے کچھ ان کے دوستوں کے ذریعے, اور ان سے صلح کی بات کی جائے یا ان کو قصاص جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے, کیونکہ اب تو اسٹیٹ بھی اس میں مدعی ہے, اس کیس میں صرف مقدم صاحب نہیں ہے, نور کے والد صاحب بھی نہیں ہے, بلکہ اب تو دوسرا جو مدعی ہے وہ اسٹیٹ ہے خود. نہیں دیکھیں, اس میں اسٹیٹ ابھی تک مدعی نہیں ہے, مدعی ان کے والد ہی ہیں. یہ جب تک اسٹیٹ جو ہے اس کی مدعی نہیں بنے گی اس وقت تک یہ کیس اسی طرح ہے کہ اگر صلح ہو جاتی ہے تو یہ کیس یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا. یہ عدالت بھی لیکن ذوالقرنین کیا اس بارے میں سوچا گیا ایگزیکٹلی یہ 780 اگر انسداد دہشت گردی کی دفعہ اس میں لگائی جاتی ہے پھر تو یہ صلح کا معاملہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سے معاشرے میں خوف پھیلا ہے, جو خواتین ہیں وہ خوف کا شکار ہیں جنرلی. نہیں, آپ کو یاد ہوگا شارق جدوئی والا کیس, جی بالکل, اس میں صلح بھی ہوگی تھی, لیکن اس میں کیونکہ 780 تھی تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ 780 لگی ہوئی ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ صلح نہیں کر سکتی. مدعیوں نے صلح کی الگ بات ہے, لیکن کیس بند نہیں ہو سکتا, تو اسی وجہ سے. لیکن اس میں 780 کی جب تشریح آئی سپریم کورٹ کی جانب سے تو اس کے بعد ایسے کیسز میں اب 780 نہیں لگائی جا رہی, کیونکہ یہ ایک 2 بندوں کا ایکٹ تھا اور اس میں ایک کی جان چلی گئی. تو اس سے ہم یعنی کہ جس طریقے سے میڈیا میں خبر آئی یقیناً ایک پینک بھی پھیلا ہے, خوف بھی پھیلا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور خاص طور پہ پڑھے لکھے جو طبقہ ہے اس میں یہ خوف پھیلا ہے کہ اگر یہ ایکٹ کسی ان پڑھے شخص سے آتا تو پھر تو سمجھ میں آتی, لیکن اتنے ہائی پروفائل پڑھے لکھے اور باہر بھی رہتے ہیں, دنیا بھی دیکھی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا ایکٹ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک پینک ضرور پھیلا ہے. بالکل. اچھا ذوالقرنین یہ بتائے گا, کیونکہ اب یہ جو ملزم ہے یہ لاہور پہنچ گیا, تو آج کیا کچھ کارروائی ہوگی, کیا چالان پیش کیا جائے گا, اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے آج؟ نہیں, چالان نہیں پیش کیا جائے گا, وہاں پر لاہور میں جو ویڈیو ہے اس میں اور ان کے جو چہرے کی شناخت ہے وہ کرائی جائے گی, جی فرنسک کرایا جائے گا, وہ رپورٹ بنے گی, جی پھر پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا, وہاں پر بھی اسے سوال کیے جائیں گے, تاکہ تیاری یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جب عدالت میں چلان جائے, کیونکہ اب سارا کچھ چلان کے اوپر ہوگا, جو مثل ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے عدالت نے اسی پر ہی فیصلہ دینا ہے. اگر ایک بھی چیز تھوڑی سی بھی فیوریبل ہوئی تو ملزم وہاں سے چھوٹ جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قتل کا عینی شاید کوئی نہیں ہے, تشدد کا ضرور ہے, سی سی ٹی وی موجود ہے, مگر ایک روم کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا اس کا عینی شاید نہیں ہے, وہ صرف وہ شواہد ہیں جس کی بنیاد پر اس کو سزا دلوائی جا سکتی ہے. تو پولیس کوشش یہی کر رہی ہے کہ ہم وہ ان ایویڈنس کو مکمل کر لیں ہر لحاظ سے, کہ جو ان کا وکیل ہے وہ ان کو جسٹیفائی نہ کر سکے تاکہ اس کو سزا دلوائی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جو ایویڈنس سرکمسٹینشیل ہے, ملزم کا اعتراف جرم بھی بڑا میٹر کر سکتا ہے, 164 کا جو بیان ہوتا ہے, اور پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا, اس سے بھی کئی حقیقتیں. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا, پولیس نے کہا ہمارے پاس اتنے شواہد موجود ہے کہ اگر وہ آگے جا کے مکر بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنے پروفز ہیں کہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں نا کہ چالان کمزور نہ ہو. نارملی کیا ہوتا ہے کہ چالان کمزور ہوتا ہے, اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے, تو یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے کیونکہ ہم نے کافی زیادہ سیریس باتیں بھی کر لی, تو ہم نے سوچا آپ کا تھوڑا بہت موڈ چینج کیا جائے, اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور. اور پشاور کے کھانے جہاں پر اتنے مشہور ہیں, جہاں پر ان کے چپلی کباب, ان کا گڑ والا شربت, تو وہاں پر ان کی ایک اور چیز بہت زیادہ مشہور ہے جس کو کہتے ہیں جی کچالو چاٹ. ہیو یو ایور ٹرائیڈ اٹ؟ No, I haven't, but یہ کچالو کیا ہوتا ہے؟ آلو کا تو سنا ہے, یہ کچالو کیا چیز ہوتی ہے؟ کچالو نہیں, اٹس ناٹ کچالو, بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سویٹ پوٹیٹو کو بھی کچالو کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں عربی کو جو کچالو کہتے ہیں, اب یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن پشاور والے صحیح بتا سکتے ہیں کہ یہ کچالو چاٹ ہوتی کیسے, اور اس حوالے سے رپورٹ تیار کی جی عدنان طارق نے. جی, مہمانوں کی سرزمین پشاور میں ویسے تو بہت سے روایتی ڈش جو ہے, پشاور کے پکوان جو ہے وہ مشہور ہیں, جیسے پشاور کی نمک منڈی کڑھائی ہو, تکہ کڑھائی ہو, چپلی کباب ہو. اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے جو کچالو جو ہیں, جن کو مقامی زبان میں کچالو پیڑا کہا جاتا ہے, وہ بہت پسند ہے. یہ کچالو کی ڈش جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف مقامات پر, ڈھابوں پر یہ فروخت کیے جاتے ہیں, دکانیں بھی اندرون شہر میں بھی ہے. یہاں پر ایک ہمارے ساتھ شہری ہیں, ان سے بات کے جو کچالو کھا بھی رہے ہیں, وہ پسند بھی کر رہے ہیں. جی بتائیے کہ کیا خاص بات ہے پشاور کی؟ یہ کچالوں کی یہ بات ہے کہ یہ سر پشاور میں بنتے ہیں,
पेशावर के अलावा किसी जगह पे नहीं बांधते, और ये अपनी एक ट्रेडिशनल सकाफ़त दिए हुए है जो कि शुरू से पेशावर का ये खासा रहा है कि पेशावर के लोग इसको पसंद करते हैं। और ये ख़ासकर हमारे जो जहांगीरे के कचालू है, पंजाब का कचालू इस तरह नहीं बन सकता। जो हमारे मकामी पैदावार है वही बनती है और उसका टेस्ट जो है वो बहुत मुनफरिद होता है। रश जो आप देख रहे हैं, कुछ शहरी और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, कितने रोज़ाना कचालू खाते हैं या कभी कभी? हम तो रोज़ाना खाते हैं, हमारे सामने दुकान है, जब मेहमान आते हैं उसके लिए भी खाने के लिए हम यही कचालू पेड़े लेके आते हैं। वो बहुत खुश शौक से खाते हैं, कुछ लोग शौक से मेहमानों को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और घर को भी लेके जाते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम ढाबों पर जो है कचालू जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कचालू जो डिश है पेशावर की, ये बड़ी मशहूर है और न सिर्फ पेशावर बल्कि दूर दराज से, ख़ासकर दुबई से और सऊदीया से अक्सर लोग आते हैं और पेशावर के वहाँ तक इसकी डिमांड है कि पेशावर जाएँ, पेशावर के कचालू ना खाएँ, ये कैसे होगा। अच्छा जी, तो अब जनाब हम बात करने जा रहे हैं एक और मसले की कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसमें जनाब मक्खियों की आजकल बहुत आदत है। जहाँ जाओ मक्खियाँ, घर में जाली लगी हो, दरवाजे जाली वाले लगे हों, हर तरफ से पैक हो, फिर भी आपको मक्खियों की बहुत आदत नजर मक्खियाँ खुद नहीं आती, अशफाक, इनको आने का शौक नहीं। जब आप कचरा घर के बाहर फेंकते हैं, आप जानवरों की आलाइशें बाहर रखते हैं, उसको समेटते नहीं है, बारिश होती है, गंदा पानी होता है और हर किस्म का कचरा आपके घर के बाहर मौजूद होता है, तो फिर ये मक्खियां जो है ना, इनको आप खुद इनवाइट करते हैं कि प्लीज आएं और हमारे घरों का रुख करें, हमारे घरों का रुख करें। ये भी जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, अच्छा सिर्फ ये मक्खियों का हमला नहीं है, यहाँ पे जितना कचरा जमा हुआ है, यहाँ से ताफुन अलहदा उठ रहा है। ये मानसून का महीना है, बारिशें भी हो रही है और ऐसे में मुश्किलात हो जाती है डबल ट्रिपल। परफेक्ट एनवायरनमेंट है मक्खियों के हैच करने का, उनके लिए एक परफेक्ट हैबिटेट है जिसके जरिए वो अपनी नशोनुमा पा सकती हैं और नशोनुमा पाने के बाद वो घरों का रुख कर सकती हैं। और घरों में भी ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है हेपेटाइटिस के फैलाव के लिए भी, ठीक है। और बच्चे हमारे जो कि बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, वो सबसे ज्यादा इनका शिकार होते हैं, वो लोग जो कि जिनका रोज घर से बाहर निकलना ही होता है। जब जहाँ बैठ के जाएंगे तो वहाँ पर पैरासाइट्स, बैक्टीरिया जो भी हैं, उनकी टांगों के साथ, उनके साथ लग के वो कहीं पर भी जाएंगे और खाने पीने की चीज़ों पे अगर बैठेंगी तो उनको वो मुतासर करेंगी। तो जनाब ये एक बड़ा बीमारियों के फैलाव का एक बड़ा जरिया होती है मक्खियाँ, और कराची में ये इनकी बहुतात है। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, डॉक्टर एंड पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो आजकल हम अपने आसपास गंदगी की बहुतात देख रहे हैं, फिर हम मक्खियों के अटैक की भी हम बात कर देते हैं, ताफुन हमारे शहर में अलहदा है, कचरा अलहदा है, बच्चों की जो सेहत है वो कितने स्टेक पर है? पहले तो एक बात है, इस्लाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, सफाई निस्फ ईमान। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोग हो, सबका एक ही है कि घर के बाहर कचरा फेंक दो, घर के अंदर से कचरा निकाल के बाहर, बिल्कुल बाहर। ऑफ कोर्स साथ वाले के घर उसमें आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। प्लस साथ में बारिश के साथ रोड टूटे हुए में पानी जमा होना, उस पर जो मक्खियाँ बनती हैं, मच्छर होते हैं, डेंगू होती है, और साथ में जो दूसरे इन्फेक्शन जो ग्रो करते हैं उसमें से, जैसे ईद के बाद जो कुर्बानी की लाशें नहीं उठाई गई, इसके बाद जो बदबू आ रही है, इसके बाद जो खून अभी भी जमा हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, वहाँ जब भी पानी गिरता है वो एक अजीब सी स्मेल पैदा करती है। स्मेल से जो है सडनली जो है वो इन्फेक्शन जो है ऑल ओवर द सिटी जो है वो आप फैल रहा है। अच्छा, यानी कि मक्खियाँ जो हैं वो अभी आई हैं, मच्छरों का आना बाकी है जिस तरह से पानी में परवरिश हो रही है। नहीं, अगर आप अभी मच्छर देखें तो शाम के वक्त बहुत मच्छर होते हैं, लेकिन अभी ये मच्छर का सीजन नहीं था। अभी ये मच्छर का सीजन हमेशा ज़्यादातर सर्दियों में होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर अभी मच्छर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है। अभी आप डेंगू के पेशेंट्स बहुत सारे देखना शुरू करेंगे विद इन दीज 2 वीक्स के बाद, क्योंकि अगस्त में वैसे ही बहुत सारा डेंगू फैल जाता है। कंट्रोलिंग ऑफ फैक्टर जब तक स्प्रेज कंटिन्यू ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपके डायरियाज, नमूनियाज, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सारे होंगे। अच्छा, ये देखिए, इनमें से बहुत सारे अभी जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी मानसून भी है, मानसून में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डायरिया की प्रॉब्लम तो होती भी है। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट हमारे पास आ गया, उससे भी मसला ये हुआ है कि हमारे सिम्टम्स कुछ बदले भी हैं। आपको बुखार नहीं होगा, बट आपकी रनिंग नोज होगी, आपको डायरिया होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा और गले में सूजन होगी। तो ये अब उसके भी कोविड के भी सिम्टम्स में आ गए, और ये इन सिम्टम्स में भी एक प्रॉब्लम ये होती है, हम मिसडायग्नोस कर लेते हैं कि अगर एक पेशेंट मेरे पास आया है नज़ला ज़ुकाम डायरिया के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ, अब हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार अब उसको हम किस तरफ लेके जाएं, डेंगू का अपना कोविड का टेस्ट करवाएं नहीं करवाएं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो फौरन हाइपर हो जाते हैं, रिलक्टेंट भी होते हैं। अब नेजल स्वैब डालना और ये कोई आसान काम नहीं है छोटे बच्चों में। और बच्चों में इस दफ़ा जो पहला वेरिएंट था बिफोर 6 months बैक और अभी इस
2 مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو بچوں کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. اگر میں کہوں 1 مہینے پہلے تو بھی کم تھا, لیکن اب جو ہے بہت زیادہ بڑا. ایک چیز آپ بہتر بتا سکتے ہیں, انفیکٹیوٹی زیادہ ہے یا اس کے اندر آگے جو مرض ہے اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. زیادہ تر میں نے جو دیکھے ہیں وہ نمونیاز دیکھے ہیں, ڈائریا کے ساتھ نمونیاز دیکھ رہا ہوں, ڈائریا کے ساتھ ہائی گریڈ فیور, اور اس کے بعد جب ٹیسٹ کراؤ تو جو سی ری ایکٹیو پروٹین ہوتا ہے یا ہمارے جو اسٹول ڈی آر کرا رہے ہوتے ہیں, سی بی سی آتا ہے, وہ نارمل آتا ہے. اب اس کو ہم ٹریٹمنٹ کیا کریں, ٹریٹمنٹ میں آئی وی فلوئڈز ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے یار یہ کووڈ کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا, یا صرف یہ وائرل ڈائریا ہے, کیونکہ وائرل فلو بھی تو ایک ہوا میں پھیل رہا ہے. اب ہمیں کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے, تو اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صفائی. صفائی جب تک نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں پہنچ سکتے. دوسرا اڈلٹہڈ میں, اور یہ جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے, اس کی خاص بات یہ ہے اٹ از ناٹ ود دا ہیومن ٹو ہیومن اٹیک نہیں ہے, اٹس ان دا ایئر. بالکل. اب یہ ایک پیشنٹ اگر آپ کوئی پاس بھی ہو جائے گا آپ کے یہاں سے اور ہاف آور اس جگہ پہ رہ جائے گا تو وہ اپنا انفیکٹیوٹی جو ہے وہ پوری چھوڑ کے جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اب دیکھیں اگر ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بچوں کی خوراک پہ بھی آ جاتے ہیں, تو یہ بھی کہا جاتا ہے, بڑا مشہور مقولہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اتنے بچوں کو بم نے نہیں مارا جتنا جو پیسیفائر جو بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور بچے مطلب صرف پیسے ویسے یہ نہیں کہ مطلب زمین پہ جو مسالہ جات لگے تو وہ بھی, پھر مکھیاں بھی بیٹھی ہیں, اسپیشلی کوئی پھل بھی جو گھروں میں لے کر آتے ہیں, انگور ہو گئے, خوبانی, اینی تھنگ, کچھ بھی جو بھی سیزن کے پھل ہوتے ہیں, مکھیاں بیٹھتی ہیں. کچھ ماں باپ بغیر دھوئے بچوں کو ویسے دے دیتے ہیں, اور کچھ دھو کے بھی دیتے ہیں تو بس پانی سے چلا کے دے دیا. دھو کے کون سے پانی سے دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمیشہ بوائل پانی سے دو. آپ جو نل والا پانی ہے وہ یوز نہ کریں, کیونکہ نل والے پانی میں ویسے انفیکشن ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ انفیکشن کے بغیر جو ہے وہ آپ کے نل میں جیسے ہم اسٹرابریز کو بھی ڈال دیتے ہیں گرم پانی میں صاف کرنے کے لیے. آپ کو گرم پانی میں ڈالنا چاہیے نسبتاً کہ آپ اس کو. ایک اور چیز, کوئی اس کے اندر اور میکینزم ہے, کوئی گولیاں وغیرہ ڈال کے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو پورا دن دیکھتے ہی چڑھے رہیں گے چولہے پہ. نگریلیا کا ٹریٹمنٹ آیا تھا کہ کلورین جو ہے کلورینیٹڈ واٹر ہونا چاہیے ٹینکس میں, لیکن اگر آپ گھر میں اگر کسی چیز کو آپ واش کر رہے ہیں تو پھٹکری سب سے آسان طریقہ ہے, پھٹکری سے آپ اسٹرلائز کر سکتے ہیں. آپ نے پانی کو بھی اسی طرح اسٹرلائز کرنا ہے. اور کتنی مقدار پانی میں, لیٹس سے تھوڑا سا ایک مٹکے میں اتنی سی ٹکڑی آپ ڈال دیں تو وہ آٹومیٹکلی جو آپ کا جو پانی ہے وہ اسٹرلائز ہو جائے گا. اچھا بالکل. تو آپ کی ساری جو منرل جو خراب والے منرلز ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے, اور اوپر جو صاف پانی آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ پانی پیتے رہیں, یا پانی میں آپ کو کسی چیز کے دھونا ہے تو دھوتے رہیں. اور بوائل پانی ضرور کریں. لوگ فلٹر پانی لے لیتے باہر سے, یا پھر جو کینز واٹر ہیں, جن کو میں کہتا ہوں جو کینز واٹر ہوتے ہیں وہ اتنے دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں, ویسے ہی ان کا پی ایچ جو ہے خراب ہو گیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے فریزی ڈرنکس بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. آف کورس. اب یہ لوگ تو لوگوں کو سمجھانے کا جو آرٹ ہے, تھینک یو ویری مچ ARY نیوز کے یہ مجھے بلایا اور یہ چیزوں کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بہت چھوٹے ڈسکشن ہے لیکن بہت بڑی چیزیں کرواتا ہے. یہ جو آپ کے شہر میں بیماریاں پھیلتی ہیں, آپ دیکھیں اگر ویسٹرن میں آپ دیکھیں تو ایسی چھوٹی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں, وہاں پہ بڑی بڑی بیماریوں پر بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم پہلے چھوٹی بیماریوں پہ نکلتے نہیں ہیں تو بڑی بیماریوں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں سوچ ہی نہیں جاتی بڑی بیماریوں پہ. پہلے تو ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نکلے تو ہم بڑی بیماریوں پہ جائیں گے. دوسرا پیسیفائرز کی آپ نے بات کی, پیسیفائرز کو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس ان سلو پوائزننگ فار اے کڈ. تو آف کورس ڈونٹ یوز پیسیفائرز, یعنی ہمیں آرام سے اس کو بین بھی کرنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے. ہاں تو یہ ماں باپ نے سن لیا. اب ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر ابراہیم نے کہہ دیا کہ پیسیفائرز از اے بگ نو فار یور کڈ. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شور کی بہت ساری وہ خواتین جو ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا, عمل ضرور کیجیے گا جو آج ہم نے بات. جی بالکل, صرف سن کے اگنور, ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہ نکالیے گا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آور شو باخبر سویرا. اور اگلے گھنٹے میں کچھ مزید اہم معاملات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں, اور امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی تک, اور ہم آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں. بالکل جی, اور اگلے گھنٹے میں بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے. اسپیسیفکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا کہ جی تیار رہیں, کیونکہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. اور بڑے, اور تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ دیکھیں کہ ہم دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گے, یہ بھی ان کا کہنا تھا. اور اتنے کوئی اعتماد میں نظر آ رہے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہی اتنے اعتماد میں ہونے کی کیا وجہ ہے. اچھا, لیکن یہ اعتماد دسمبر سے پہلے بھی تھا جب بات ہو رہی تھی کہ حکومت چلی جائے گی, اور وقت آ گیا ہے, پھر مارچ کا ٹائم دیا گیا, وہ بھی گزر گیا. تو ایک ایک کر کے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کا مشن ہو, اس کے اندر جب تک آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوگا کہ ہم یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں, تو
تو تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ جو لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں ورکرز بھی, تو ورکرز بھی اسی وجہ سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم اس پہ ضرور جانیں گے کہ تحریک انصاف اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ ساجد ستپارہ جنہوں نے ابھی K2 سر بھی کیا ہے اور جن کو ان کے والد اور والد کے ساتھ 2 ساتھیوں کی جو لاشیں ملی, تو انہوں نے کل اس کو C4 میں وہاں پہ ان لاشوں کو محفوظ بھی کیا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ 3 بندوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ ان لاشوں کو لے کے نیچے آ سکیں, ان کو مزید ہیلپ کی ضرورت ہوگی. کل ان کا ویڈیو پیغام تھا اور بڑا مطلب بہت زیادہ ٹف, ایک بیٹے کے لیے کتنا ٹف ہوگا, بہت مشکل ہے. لیکن ایک معجزاتی بات یہ ہوئی کہ جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا پہلے بھی کہ 8611 سے نیچے 8200 فٹ پر اس سے پہلے کبھی بھی کسی کی لاشیں نہیں ملی ہیں. یعنی کہ اگر برف باری ہو گئی ہے, آپ کہیں پر گر گئے ہیں, آپ کی موت واقع ہو گئی, اوپر سے برف پڑ گئی ہے, پھر آپ کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے لاشیں ملی ہوں اور ان کو نیچے لایا جا سکا ہو. تو یہ پہلی دفعہ اب تک 100 اور وہ بھی باٹل نیک پہ, باٹل نیک ملا. اور باٹل نیک سب سے زیادہ کروشل تبھی تو کہتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ اتنا خونی نہیں ہے جتنا K2 جو ہے یہ خونی ہے, کیونکہ جو باٹل نیک اس کا ہے وہ بہت زیادہ ٹرکی, جس سے حادثات بھی ہوتے ہیں. یس, اور وہ بھی اگر آپ آکسیجن کے بغیر اگر آپ سر کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے یہاں پہ مشکلات اور ذرا بڑھ جاتی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے اور بہت ساری اہم خبریں, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. آزاد کشمیر الیکشن میں PTI کی نشستیں 26 ہو گئیں. نون لیگ نے پھر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا. بلاول کہتے ہیں جیالے نئے الیکشن کی تیاری کریں. نذیر چوہان پنجاب اسمبلی میں پیش نہ کیے جانے پر پرویز الہی بھی خفا. علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کیمپ 4 میں محفوظ. بیٹے ساجد ستپارہ نے تصدیق کر دی. کیمرہ, گورنمنٹ ڈیوائس اور فون بھی مل گئے. حادثے کے درست وقت کا بھی تعین کیا جا سکے گا. بلوچستان کی لڑکیوں میں بھی کرکٹ کی دلچسپی بڑھنے لگی. صوبے کی پہلی کرکٹ کوچ خیرالنساء نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی. 40 لڑکیاں کرکٹ اکیڈمی کا حصہ بن گئیں. اور گرمی کا توڑ گولا گنڈا. لاہور میں نہ صرف منفرد ذائقے کا گولا گنڈا کھائیں بلکہ اس پر اپنا نام بھی لکھوائیں. جی جناب, تو اب ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں جہاں پر الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. تحریک انصاف کی اب تک 26 نشستیں ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پارٹی کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور کہتے ہیں عام انتخابات کسی بھی وقت میں ہو سکتے ہیں. یا آزاد کشمیر کے حوالے سے دوبارہ کی بات کر رہے ہیں یا پھر یہ جو 2023 میں ہونے والے ان کی بات کر رہے ہیں؟ مدیہ یہ سنوا دیتے ہیں لوگوں کو, ان کو بھی آئیڈیا ہوگی. وقت جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں, اب سے اپنا تیاری شروع کرنا چاہیے. کراچی کو بچانا ہے, ہم نے PTI کو بگانا ہے, ہم نے دہشت گردوں کا جماعت کو بگانا ہے. کراچی کو بچانے کے لیے ایک ہی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. آپس کے اختلافات بھولنے پڑیں گے. ایک دوسرے کے بارے میں جو شکایتیں ہوتے ہیں, جو لیگ پولنگ ہوتے ہیں, 6-8 مہینے کے لیے یہ سارا سلسلہ کو ختم کرے. اگلے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے بعد سندھ میں حکومت کر سکیں گے, سندھ کا سیاسی کچرا کو ایک طرف اکٹھا کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک طرف بلاول آئندہ حکومت بنانے کی تیاری میں اور مسلم لیگ نون احتجاج کی تیاری میں مصروف ہے. مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا اور اس حوالے سے آزاد کشمیر, پاکستان اور بیرون ملک احتجاجی تحریک چلانے کا بھی ساتھ میں اعلان کیا ہے. میڈیا کے سامنے لانے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی. اور ادھر پنجاب میں بھی سیاسی ماحول اگر دیکھا جائے اشفاق تو وہ بھی کافی زیادہ گرم ہے. بالکل, سیاسی ماحول گرم اس لیے ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کی جانب سے, اور جب پروڈکشن آرڈر کسی بھی ممبر کے جاری کیے جاتے ہیں اور جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو, بلکہ بھلے صوبائی ہو یا پھر اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی ہو, تو اس رکن کو پیش کرنا لازمی ہوتا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن
ایسا نہیں کیا گیا، جس پر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ خفا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ارکان کے استحقاق کا بل مشترکہ طور پر منظور کیا یہ گیا تھا۔ بیسکلی ہوا تھا جب ہم نے دیکھا کہ نذیر چوہان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، آلریڈی اڈیالہ جیل میں ایک کیس میں تھے، جب جیسے جیل سے باہر نکلے تو ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، پروڈکشن آرڈر ان کے حوالے سے جاری کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب جہاں اتنے برہم ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ان کو پیش نہیں کریں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں، ہمارا اجلاس بھی جاری رہے گا۔ تو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ وہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کمل شوذب صاحبہ، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ کمل صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جس میں وہ کافی پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام عام انتخابات کی تیاری کر لے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے سب کو گڈ مارننگ۔ جی میرے خیال میں سندھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کی تیاری کر لیں، کیونکہ باقی ہر جگہ پہ تو اب انہوں نے منہ کی کھا لیا ہے، ایک جگہ پہ وہ رہ گئے ہیں۔ تو سندھ میں کھڑے ہو کے کراچی کی باتیں کرتے ہیں، دوسری جماعتوں کو دہشت گرد جماعتیں کہتے ہیں، اور جو ان کی ایکچولی میں جن سے ان کی ہر وقت لڑائی رہی ہے، ابھی بھی لڑتے رہے ہیں۔ کشمیر میں بھی جا کے انہوں نے کیا کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیح سے زیادہ انہوں نے تان و تشنی کے نشتر وہ برساتے رہے ہیں۔ تو ان کو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 6-8 مہینوں کے لیے سب کچھ بھول جائیں، جیسے یہاں پہ عوام تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کے دماغ نہیں ہے شاید، یا ان کو کسی چیز کی اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ اب جس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اس زمانے میں تو خیر یہ بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ اب تو آپ دیکھیں سیاسی اویئرنیس آئی ہے، سب نے جا کے اپنی کیمپین کی، یہ سب سے پہلے پہنچ گئے، پھر یہ امریکہ چلے گئے۔ دوسری ان کی جو نون لیگ جماعت ہے، انہوں نے سب سے زیادہ وہاں پہ ٹائم ضائع کیا، لیکن عوام نے سنی سب کی انہوں نے پرفارمنس پہ ہی ساری کیا کہتے ہیں ڈیسیژن ہے۔ ان کی گندی پرفارمنس، بلکہ پرفارمنس ہے ہی نہیں، میں تو گئی رہی ہوں وہاں پہ، جو عوام وہاں تکلیفیں کاٹتی ہے اسی کا یہ نتیجے ہیں جو یہ پورے پاکستان سے وائپ آف ہو گئے۔ اور انشاءاللہ جو جنرل الیکشنز کی بات کریں وہ سندھ میں کریں۔ لیکن سندھ میں اگر میں وہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ سندھ اسمبلی کو لیٹ سے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں بات کریں، سندھ کی اسمبلی کو اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر الیکشن ہوں گے، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک اسمبلی میں ہو، وہ تو سب ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہو سکتا ہے، ویسے تو اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ۔ دیکھیں آپ، میرا خیال ہے ان کی ایکسپیرینس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ان کی کسی بھی بات کو اگر آپ سیریس لیں گے تو اگلے 2 سالوں میں وہ 500 باتیں اور نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ ہارے ہوئے کیا کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبا نوچے، نون لیگ بھی یہی کر رہی ہے، اور بیرون ملک جہاں وہ احتجاج کی بات کریں وہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ انڈیا سے تو سب سے پہلے احتجاج آنا شروع ہو گیا تھا کہ انہیں تو ٹینشن ہی یہی ہوگی تھی کہ کشمیر میں کہیں عوام کی نمائندہ حکومت نہ آ جائے، تو وہاں تو پہلے ہی احتجاج ہو رہا ہے، یا بہت زیادہ ہوگا تو لیکن پھر بھی کمل اگر ہم کمپیئر کریں پہلے سے، تو پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن آزاد کشمیر میں تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن اس بار پھر انہوں نے کافی اچھی سیٹس 11 سیٹیں انہوں نے سیکیور کر لی جو کہ پہلے نہیں وہ کر سکی تھی۔ اچھا نون لیگ جو کہ پہلے 31 سیٹوں کے ساتھ تھی، لیکن اب جس طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو جو نتائج ہیں اس کو مسرت کریں، ساتھ میں انہوں نے احتجاج کی بھی کال دے دی ہے۔ تو کیا حکومت کی حکمت عملی ہوگی ان کے احتجاج سے ڈیل کرنے کے لیے اگر وہ کرتے ہیں تو؟ دیکھیے میں آپ کو سمپل بتاتی ہوں، ایک انکمبنسی افیکٹ ہوتا ہے، جو پریزنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے اگر وہ پرفارم نہ کرے تو ماضی میں آپ دیکھتے رہے کہ 2 یہ پارٹیز آپس میں کھیلا کرتی تھی، تو پہلے ایک کو موقع ملتا تھا، جب اس کی حکومت ختم ہوتی تھی تو عوام بیچارے کہتے تھے کہ شاید دوسری پارٹی کو موقع دے کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی بہتری مل جائے گی۔ تو وہ انکمبنسی افیکٹ نے تو ان کا بیڑا غرق کیا نون لیگ نے۔ میں وہاں کے حالات دیکھ کر آئی ہوں، آپ یقین مان لیں یہ جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں نارمل کے سڑک پہ چلیں گے 10 منٹ چلیں گے تو چیز کوئی نہ کوئی مل جائے گی، اس طرح نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو پہاڑ پہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ نہ ڈسپینسریز نہیں ہے، ہاسپٹلز نہیں ہے۔ وہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی ذرا سا کوئی چوٹ لگ جائے تو اگر کوئی ایک ٹانکا لگوانا ہو نا تو ان کو 4 گھنٹے چل کے نیچے CMS جانا پڑتا ہے۔ مظفر آباد کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو وہاں پر جب لوگوں سے میں نے ملی ہوں، وہاں پہ ان کے یہی سینٹیمنٹس تھے کہ انہوں نے ہمیں 10 سالوں میں کچھ نہیں دیا، پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ وہاں پہ اسکولوں میں چھپڑوں میں بچے 140 بچہ مڈل اسکول میں پڑھ رہے، 2005 کے زلزلے کے بعد سے وہ بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں گئے ہیں، دونوں نے فنڈ یوز کیے لیکن کچھ نہیں کر کے دیا۔ تو وہاں اچھا، لیکن آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر جو محرومیاں ان کو ختم کریں، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
تو وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کون سا ایسا مضبوط امیدوار دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ سارے چیلنجز سے نبردآزما ہو سکے گا؟ دیکھیں وزارت عظمیٰ کے لیے 4-5 نام چل رہے ہیں. وزیر اعظم نے ہم سب کے انٹرویوز کرنے ہیں, کچھ کے کر لیے ہیں, اور میرا جو خیال جتنا میں اپنے وزیر اعظم کو جانتی ہوں, جو عوام کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہو کے چلیں گے اور عوام کے جو فنڈز کی حفاظت کرنے کی سب سے زیادہ کیپیسٹی ہیں, تو سارے ہی اچھے, لیکن جس میں یہ ڈٹرمنیشن ہوگی اور جو یہاں کی لوکل ایشوز کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا اسی کو ہی موقع ملے گا. بالکل جی, کل بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کی وزیر اعظم عمران خان سے اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی, ایک طرح سے ان کا انٹرویو بھی لیا گیا اس حوالے سے. اچھا چلیں کمل یہ بتائے گا, ہم نے دیکھا ہے کہ نذیر چوہان جو ہیں ان کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کل پرویز الہی صاحب وہ بھی کافی زیادہ غصے میں تھے کہ ان کو پیش کیوں نہیں کیا جا رہا, تو آپ اس معاملے پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جہاں تک پرسنلی نذیر چوہان صاحب کی وہ ہیٹ سپیچ کی بات ہے اس کو تو میں بہت کنڈیم کرتی ہوں, لیکن اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, اور جیسے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں اسی طرح صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز کے پاس بھی استحقاق ہیں کہ ان کے آرڈرز کو فالو کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ کمل شوزر ساتھ موجود ہیں. اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں افغان یوتھ فورم کے زیر اہتمام ایک تقریب ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری خطاب کر رہے ہیں. Towards that. I hope you had a good time here. Islamabad is a beautiful city of ours, misunderstood at many levels, but inshallah with these kinds of visits I am also looking forward that now that this group has been here and have seen Islamabad and have met the leadership themselves and have heard the Pakistan policy directly from the top leadership of Pakistan. Now we will surely arrange a Pakistan senior journalists to visit Kabul and see Kabul themselves, meet the leadership there, and then come back. And primarily Ministry of Information, at the Ministry of Information, Prime Minister Imran Khan is very candid about it. He believes that it's actually the awareness of the common people that can actually bring the longer time stability. And at the Ministry of Information, we believe that media is obviously the only way through which we can actually exchange our point of views at people to people level, and this is what we are trying to do. Thank you very much for being here and I will looking forward to more visits. چلیں جی, فواد چودھری صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور اب ایک اہم ترین معاملے کا, اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اب ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اطمینان یہ ہے کہ جو ہمارے ہیروز فروری میں K2 سر کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں گئے, اب ان کا سراغ بھی مل گیا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی جو میتیں تھیں, ان کی جو لاشیں تھیں, وہ بھی K2 میں ہی کیمپ 4 میں امانتاً ابھی تک محفوظ کر لی گئی ہیں. بالکل جی, علی ستپارہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والے جان سنوری کا جو کیمرہ تھا, گامن ڈیوائس تھی اور جو فون تھا وہ مل گیا ہے, اور اب ان آلات کی مدد سے یہ پتہ چلایا جا سکے گا کہ علی ستپارہ اور ان کے ساتھی K2 سر کرنے کے بعد واپسی پر لاپتہ ہوئے یا انہیں سمٹ سے پہلے ہی حادثہ پیش آ گیا تھا. ساجد ستپارہ نے کل ایک اپنے ٹویٹر پہ ویڈیو بھی جاری کی, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو کیمپ 4 میں انہوں نے محفوظ کیا ہے, امانتاً وہاں پر دفن کیا ہے, اور ساتھ میں جیسے کہا کہ جان سنوری کا کیمرہ, جو ان کی گامن ڈیوائس تھی اور جو فون تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. کیا کہنا تھا اس ویڈیو میں, پہلے آپ کو سنواتے ہیں. سرچ مشن پہ ابھی K2 پہ آیا تھا, ساری باڈیز ہمیں ملی ہے, لیکن جو والد اور جان سنوری کی جو باڈیز ہے وہ بہت ٹیکنیکل پلیسز پہ ہے, ادھر سے نیچے لانا ابھی ہم 3 ٹیم ممبرس ہیں, میں PK شرپا اور ایلیا, تو ہم تینوں کے لیے پاسبل نہیں ہے, بہت ٹیکنیکل پارٹ پہ ہے, اور 8400 کے قریب ان کی باڈیز ہے. ابھی ہم انشاءاللہ یہی کر سکتے ہیں کہ باڈیز کو اوپر ہائی الٹیٹیوڈ پہ روٹ سے, تو کیونکہ وہ سیم روٹ پہ ہے, تو آگے پیچھے کر کے بری کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہیڈ آف ریسکیو مشن علی اصغر پورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا, یہ جو تدفین کا معاملہ ہے ایک بڑی اچھی بات ہے. اس سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو لاشوں کو وہاں سے نیچے لانا بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا, لیکن وہ طے ہو گیا. اب یہ کیمپ 4 میں ان کو امانتاً ان کی تدفین کی گئی ہے, ان کو واپس نیچے لانے کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہے کہ کب تک لایا جائے گا, کیا اس کے لیے طریقہ کار ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ اگین. تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ لاشوں کو امانتاً دفنا دیا گیا ہے ادھر اور سیکیور کر دیا گیا ہے,
तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो नीचे आएंगे, 2 दिनों में वो बेस कैंप छोड़ देंगे और स्कर्दू पाएंगे। फिर स्कर्दू आके अपनी फैमिली से और वहाँ का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके प्रॉपर एक टीम तश्कील देंगे और इसके बाद फिर उन लाशों को नीचे लाया जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एविडेंस मिले हैं, जो फॉरेनर्स ने बताया है कि वो डिसेंडिंग के दौरान जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे थे रस्सी के साथ, वो डिसेंडिंग इक्विपमेंट थी, ना कि असेंडिंग इक्विपमेंट थी। यानी कि इसका मतलब वो सबमिट कर चुके थे, इक्विपमेंट सबमिट कर चुके थे या वापस आ रहे थे, ये तो जो उन्हें मिली हैं चीज़ें वो उनसे पता लगेगा। मगर ये डिसेंड करते हुए उनको ये हादसा पेश आया है। हवा की तेज़ी की वजह से भी हो सकता है या फिर एवलांच भी हो सकता है। तो डिसेंडिंग के दौरान ये हादसा पेश आया है। सही, ठीक है। अच्छा ये बताएगा, जैसे अभी जॉन स्नोरी के मोबाइल फ़ोन भी मिला है, साथ में दीगर आलात भी उनको मिले हैं, तो उससे क्या कुछ मालूमात हासिल की जा सकती हैं? उसमें एक तो जो डिवाइस है उससे पता लगेगा किस एल्टीट्यूड पे थे वो, ना वो ट्रैकिंग डिवाइस है, उससे पता लगेगा किस एल्टीट्यूड पे गए थे। दूसरा जो फोटोग्राफ्स हैं, मोबाइल फोटोग्राफ्स हैं जो कि हर टाइम अली सतपारा की जेब में होती थे, उससे पता लगेगा कि उन्होंने पिक्चर वगैरह ली हैं नहीं ली हैं, तो वो पिक्चर वगैरह भी पता लगेंगी। और बाकी जो है चीज़ें हैं उससे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पता लगेगा। तो इस तरह काफ़ी एविडेंस हैं जो डिवाइस से पता लग सकती हैं। अच्छा, और ये मालूमात कब तक सामने आ सकती हैं? और दूसरा ये है कि एक कंसर्न पहले ये भी शामिल उस पर शेयर किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर जब वो वहाँ पर गए थे या असेंड के दौरान या डिसेंड के दौरान, तो वो जो रस्सियाँ यूज़ की गई थी वो गालिबन टूटने से भी ये हादसा पेश आ सकता है। तो ऐसा भी कोई इम्कान नज़र आया अब तक? जी, वो रस्सियाँ ही उनके साथ अली सतपारा और जॉन स्नोरी के रस्सी में अभी तक मतलब जुड़े हुए थे। अच्छा। रस्सी में इसका मतलब है कि वो डिसेंडिंग के दौरान उनके इक्विपमेंट माउंटिंग इक्विपमेंट भी उन रस्सियों के साथ ही थी। तो जबकि जॉन फैबलू रस्सी से अलग था और वो मेरा ख्याल से पहले आ गया था और उनका इंतज़ार कर रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि मसलन रस्सियाँ टूट भी सकती हैं या आप क्या सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि जो नेपाली टीम थी जिसने वहाँ पर समिट की थी, तो ये भी उनके बारे में कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर जो उन्होंने रस्सियाँ डाली थी वो हटा ली थी, और बर्फ़ पड़ने से बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता चलता को पैमाओं को कि कौन सी रस्सी अभी की है, कौन सी रस्सी 2 साल पुरानी है। और अगर आप पुरानी यूज़ करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उससे भी उसके टूटने का ख़दशा मौजूद रहता है। तो ये ज़ाहिर है कि आप ज़्यादा बेहतर इससे मुतालिक बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये सही है कि जो जितनी भी अमवात हुई हैं K2 पे, वो पुरानी रस्सियों के इस्तेमाल करने से हुई हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट ये ख़तरा रहता है कि गलती से जब आप पुरानी रस्सी को हाथ लगा लें। इसीलिए साजिद सतपारा ने एक मिशन शुरू किया था कि मैं ऊपर जाऊंगा और पुरानी रस्सियों को साफ़ करूंगा, तो आने वाली जो उनसे माउंटेनियर है उनके लिए सेफ्टी होगी। तो ये एक मिशन उनका था, तो शायद वो अभी करें या बाद में करें, तो ये पुरानी रस्सियों को निकालना चाहिए उधर। लेकिन जो साजिद सतपारा ने कर दिया अपने इस मिशन के दौरान, वो कोई और नहीं कर सका। कि कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में जो K2 सर करने के लिए, और खुदा ना खासी किसी को हादसा पेश आया, उनकी डेड बॉडी जैसे मिली हो जैसे इनको मिली है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अली साहब मौजूद थे। और अब इंशाल्लाह ये देखना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा कि मैं अमानत इनको दफन कर रहा हूँ, लेकिन 3 बंदों के लिए मुमकिन है, जैसे आप भी कह रहे थे ना कि लाशों को बर्फ से निकालना भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई 10 से 12 अफराद लोग चाहिए जो ताकि हम लाशों को नीचे लेके आ सकें। स्कर्दू में जाकर एक टीम होगी, क्योंकि जॉन स्नोरी और जो अर्जेंटीनियन जो कोपैमा थे, उनकी फैमिली भी ये चाहती है कि जनाब उनको ले जाया जाए उनके मुल्क। तो अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या अरेंजमेंट होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, एक अहम तरीन मामला, और वो मामला ऐसा था कि जिसने सबको परेशान किए रखा था। लाहौर की रिहायशी खदीजा सिद्दीकी को खंजर के 23 वार करके शदीद ज़ख्मी किया गया था। आज से कुछ साल पहले ये वाक़या पेश आया था, और उसके बाद लग ये रहा था, जो मुतालबात थे जो कहा यह जा रहा था, वो ये था कि उस शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाएगी, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन
ایسا نہیں ہوا. بالکل جی, 5 سال کی سزا تھی جس میں 3.5 سال بعد ہی رہا کر دیا گیا. خود ایڈوکیٹ خدیجہ صدیقی اس معاملے پر کافی ذرا تشویش کا اظہار کر چکے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی مجرم کی وقت سے پہلے رہائی کا انہوں نے معاملہ ہم دیکھنے کی انہوں نے بھی بات کی, اور معاملہ کافی سارا گھر میں. مجرم شاہ حسین کو سپریم کورٹ نے 2019 میں اس کیس میں 5 سال قید کی سزا سنائی تھی, لیکن انہیں اچھا چال چلن رکھنے پر 3.5 برس بعد 17 جولائی کو رہا کر دیا گیا. اور اس بارے میں وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کی بھی وضاحت سامنے آئی ہے, جس میں وہ کہہ رہے جی مجرم شاہ حسین کو صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, آئی جی جیل خانہ جات, ہوم سیکرٹری یا سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے قانونی اتھارٹی کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی گئی. جی بالکل, اور اپنی سزا میں جتنی بھی چھوٹ لی ہے وہ تکنیکی تھی, اور مختلف مشقتیں کرنے اور بی اے کرنے, خون دینے, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اچھے چال چلن کی بنیاد پر یہ دیا گیا ہے, اور یہ آئین پاکستان اور قوانین کے بالکل مطابق ہے. بالکل جی, اسی والے سے بات کریں گے. ایڈوکیٹ خدیجہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خدیجہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خدیجہ, سب سے پہلے تو گو کہ آپ میڈیا میں بہت بار ذکر بھی کر چکی ہیں, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ مجرم شاہ حسین کو رہائی ملنے والی, کیونکہ آپ نے بولا کہ غیر سرکاری ذرائع کے تھرو آپ کو پتہ چلا تھا؟ میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, نہ ہی مجھے انفارم کیا گیا یا ریلیز کا, تو یہ تھوڑا سا ایک شاکنگ بھی تھا. لیکن ہمارے قانون میں یہ لکونہ موجود ہے کہ جب ایک, چاہے وہ ریپ وکٹم ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہو, چاہے وہ مرڈر کی جو ہے مدعی ہو ایف آئی آر کا, کبھی بھی انفارم نہیں کیا جاتا, جو کہ بڑا ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک لکونہ ہے قانون کے اندر, جس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وکٹم کو ان لوپ رکھا جائے, اور وکٹم کو بتایا جائے کہ سزا مکمل ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے, تو اپنی سیکیورٹی کے لیے اور جو اقدامات کرنے ہیں وہ اسٹیٹ کر رہی ہے یا آپ خود کر لیں, جس طرح بھی ہے وہ مجھے آ گیا. اصل میں بات یہی ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی چھوٹ نہیں دی ہے, نہ صدر صاحب نے, نہ وزیر اعظم نے, نہ آئی جی جیل خانہ جات نے, لیکن یہ ایک قانون موجود ہے جس کے اندر جو ہے وہ سزا میں یہ چھوٹ ان کو مل سکی ہے. اس میں سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس کیس کو اتنی امپورٹنس دی, اور اس کو ہماری سوسائٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھا, اور اس پہ آواز اٹھائی. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت اس پہ بھرپور آواز اٹھائی, جس کی وجہ سے ہمیں ایک رسپانس ملا حکومت کی طرف سے. تو ایسے کیسز جو ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں کہ جس میں جان سے مارنے کی کوشش کی جائے اور بچ جائے. تو میں ایک سروائیور ہوں اور میں بچ گئی, اور میں نے اپنا کیس بھی پورا لڑا, میڈیا نے ساتھ دیا, ینگ لائرز نے ساتھ دیا. تو خدیجہ, اب آپ آگے کیا سوچ رہی ہیں, اب آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ اس معاملے پر مزید کوئی قانونی کارروائی کریں گی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ جیل اتھارٹیز, کیونکہ ہمارا قانون اس چیز پہ تھوڑا لیک کرتا ہے کہ جب ایک وکٹم یا سروائیور کے لیے ایک جان کا خطرہ ہے, اور اس کے اٹیکر جنہوں نے پہلی 23 دفعہ خنجر وار کے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میرے جان سے مارنے کی, اس کو جب کھلے عام چھوڑا جاتا ہے, تو کیا اس سے پہلے اس کی کوئی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا کوئی میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے, یا اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کوئی کسی قسم کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس کو سوسائٹی میں چھوڑنے سے پہلے؟ وہ نہیں کیا گیا. تو اس میں مقصد اگر تو فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی چال چلن کے اوپر ہم نے اس کو رہا کیے, اس کے گڈ بیہیویئر کے اوپر کیے, تو اگر جیل اتھارٹیز کو اتنی اثر کے ساتھ یہ پتہ ہے کہ وہ بالکل ریفارم ہو کے 3 سال میں جو ہے وہ نکلے, تو مجھے اس چیز کی پھر گارنٹی دیں کہ وہ ری اوفینڈ نہیں کرے گا. جو مقصد ہے سینٹینسنگ کا, جو مقصد تھا سزا کا, وہ پورا ہو گیا. اگر مجھے ٹھیک ہے, لیکن خدیجہ معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یو آر تھریٹنڈ, آپ کو خوف موجود ہے, تو کیا آپ نے سیکیورٹی کے لیے جو درخواست دی تھی تو اس کا کوئی مؤثر جواب آیا ہے؟ اس میں نے درخواست دی ہے بالکل, اور مجھے ڈی آئی جی آپریشن سے میں نے ملاقات بھی کی ہے, ایس پی سیکیورٹی سے بھی ملاقات کی ہے. انہوں نے بڑا تسلی بخش جواب دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ کمیٹی فارم کریں گے, اور جس طرح بھی ہے ہم 1 سے 2 ہفتے کے درمیان میں آپ کو جو ہے وہ گارڈ بھی فراہم کریں گے. تو ہماری, چونکہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں, ہمیں
امید جو ہے وہ انہی اداروں سے ہے. ان اداروں میں بے شک ہمارے لوپ ہولز موجود ہیں, قانون میں لکوناز موجود ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان سے امید ہے, اور میں امید رکھتی ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد کام کیا جائے گا, اور سیکیورٹی کی جو ہے وہ فراہمی مجھے دی جائے گی. بالکل جی, بہت ہی ختیجہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ختیجہ, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ کرے جناب آپ آگے کسی بھی ایسے حادثے سے اللہ نہ کرے آپ اور نہ ہی کوئی اور بچی, ہماری کوئی اور بہن ایسے کسی حادثے کا شکار ہو. آگے اچھی خبر شیئر کرتے لوگوں کے ساتھ. بالکل, اور اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار 3 سال میں ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس نہیں پایا گیا. رواں سال پہلی بار سندھ میں کوئی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا. بالکل جی, اور یاسر بھٹو کی خصوصی توجہ سندھ حکومت کی کوششوں سے ممکن ہوا, یہ کہنا تھا شاہ صاحب کا. جبکہ یاسر بھٹو کا کہنا ہے کہ الحمدللہ مسلسل کوششوں کے باعث اچھی خبر ملی ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز, قانون نافذ کرنے والے اداروں, پولیو ورکرز کو سلام. ورکرز نے جانوں کو خطرے میں رکھ کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے, اور امید ہے کہ راستے پر چلتے ہوئے ہم پولیو سے نجات حاصل کر لیں گے. جی بالکل, اور یہ جو سیویج کے نمونے ہوتے ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں, یہ سیمپلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ جب سیمپلز کلیکٹ کیے گئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ بچوں کے پیٹ سے ہوتا ہوا پھر نیچے گٹر لائنز میں پایا جاتا ہے. تو وہاں سے جب یہ سیمپلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس علاقے میں یہ وائرس موجود ہے. اور اگر سندھ میں یہ وائرس نہیں پایا جا رہا تو یہ بڑی خوشائند بات ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ پورے ملک میں سے بھی ایسی خبریں آئیں گی کہ یہ وائرس اب ختم ہو چکا ہے, ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. اور جو 1990s کے بعد سے جو مہم چلی تھی پاکستان میں پولیو کے خاتمے سے متعلق, وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. بالکل جی, اور اشفاق اس سے پہلے یہ سیویج کے نمونے ہم نے پنجاب سے بھی کلیکٹ کیے تھے, اور وہاں سے بھی کافی زیادہ خوش آئندی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ وہاں سے بھی پولیو کے نمونے نہیں ملے تھے. اور یہ پہلی بار سندھ میں ہوا ہے کہ 3 سال میں ایسا ہوا ہے کہ پولیو کو کوئی ایسے سیمپلز جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں. تو بڑی اچھی خبر ہے, انشاءاللہ ہم جلدی پولیو سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اب ذرا موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج کراچی میں تھوڑی بارش ہو رہی ہے, لاہور میں موسم اچھا ہے, اسلام آباد میں بھی بارش ہوئی ہے, بارش نے تباہی میں مچائی. تو جو گرمی کا موسم ہوتا ہے, تو گرمی کے موسم سے چھٹکارا پانے کے لیے جہاں پر اتنے لوگ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں وہاں اور بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں آ جاتی جناب. اور ان میں سے ایک ہے گولا گنڈا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئس کریم آپ کو مزہ نہیں دیتی ہے ٹائمز, جو کہ کھٹا میٹھا ٹھنڈا ٹھار گولا گنڈا جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کھاتے جائیں اور ختم ہی نہ ہو. بالکل جی, اور لاہور میں ایک ایسے نوجوان سے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو کہ ڈگری ہولڈر ہیں لیکن گولا گنڈا فروخت کرتے ہیں, اور وہ بھی کافی ڈفرینٹ سٹائل میں. احمد کھوکر نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے. جی بالکل, گرمی میں لاہوریے گولا گنڈا جو ہے وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں, اور ہم اس وقت ایسے گولا پوائنٹ پر موجود ہیں جہاں پر منفرد قسم کے گولے تیار کیے جاتے ہیں. موٹر بائک پر گولا سیل کرتے ہیں. I have been selling the gola and chana chaat from 10 years in Lahore front of private colleges and market. میں جو برف استعمال کرتا ہوں وہ فلٹر والے پانی کی ہوتی ہے, یعنی کہ اچھی برف استعمال کرتا ہوں جو کہ دوسرے گولے والے نہیں استعمال کرتے. I have many flavors. My special flavor املی flavor with I have سندل flavor, روح افزا flavor, بلو بیری flavor. بہت میں اب میری سیلف پروڈکٹ ہے, بہت اچھی قسم کا میں بلو بیری flavor بناتا ہوں جو بہت سارے آج کل کی نیو جنریشن اور پروفیشنلزم جو ہے اسے لائک کرتی ہے. اور میرا خاص اور منفرد قسم کا یہ انداز ہے کہ جو کسی گولے والے کے پاس نہیں ہے. پورے لاہور میں میں گولے کے اوپر سر نام لکھتا ہوں, انگلش میں بھی ہینڈ رائٹنگ, بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ میں لکھتا ہوں, اردو میں بھی لکھتا ہوں, اور لٹل بٹ ہندی میں بھی لکھ سکتا ہوں. سر چمن گولے والے ساجد بھائی نے یہ بات جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. انسان دل کے ساتھ کام کرے اور محنت میں عظمت ہے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. رزق حلال کمائے, اور اسٹڈیز جو ہے وہ انسان کو شعور دیتی ہے, لیکن اپنی جستجو انسان زندگی کی جاری رکھے. جو بننا چاہتا ہے بنے, لیکن کسی بھی کام میں جو ہے وہ شرم محسوس نہ کرے, اور اس کے حلال کی دوڑ میں جو ہے اپنے آپ کو لے کے چلتا رہے. زبردست. اور آپ دیکھا کتنے ڈفرینٹ اسٹائل کا تھا. ہم نے تو گولا گنڈا دیا اس کو کہ کوئی پرفیکٹ شیپ میں ہوتی تھی, لیکن کلفی کو شیپ بنائی ہوئی گولا گنڈا. اور بڑی مطلب اور بڑی بات ہے کہ وہ آخر دم تک وہ برقرار بھی رہتی ہے, ورنہ تو برف گرنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. ٹک ٹاک بھی لکھا ہوتا ہے, ٹک ٹاکرز کے لیے بھی انہوں نے گولا گنڈا بنایا تھا. دیکھا آپ نے, اپنا نام لکھوائیں اور پھر خود کو ہی کھا جائیں. تصویر پھر انسٹاگرام پہ بھی ڈال سکتے ہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی مہدیہ, آپ ذرا سنجیدہ ہو جائیں کیونکہ اب معاملہ جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سنجیدہ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, موسم کا چینج ہونا اور کلائمیٹ کا چینج ہونا یہ ایک بڑا مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے
گلیشیئرز آپ کے وقت سے پہلے پگھل رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اوزون لیئر کا جو ایک مسئلے مسائل تھے وہ الگ ہے. گرین ہاؤس گیسز کا اخراج اپنی جگہ ہے, جو پولوشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, انڈسٹریل جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اب ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب کہ یہ جو ہمارے پاس اے سی لگے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں جو اے سی یوز ہو رہے ہیں, یہ ویسے تو موسم ٹھنڈا کرتے ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ میں اضافے کا باعث بات آپ نے بالکل صحیح کی. دیکھیں اشفاق, آپ خود دیکھیے, اگر آپ کسی کمرے کے باہر ایسے کھڑے ہوں جہاں پر اے سی لگا اور اس کے باہر والا جو آؤٹر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے وہ کتنی جو ہیٹ ہے وہ باہر پھینک رہا ہے. اور اس کی وجہ سے کہہ رہے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. امریکی ماہر جو ہیں ایرک جین ولسن, ان کی تحریر کردہ کتاب کے مطابق جدید دور میں فریج, فریزر, یعنی کہ صرف ایئر کنڈیشن ہی نہیں, فریج اور فریزر بھی ان میں شامل ہیں. ان میں استعمال ہونے والی گیس 1930 کی دہائی میں پہلی مرتبہ متعارف کرائی گئی تھی, جسے CFC یا پھر کلوروفلور کاربن یا پھر فریون کہا جاتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکل اشیاء سے خارج ہو کر ماحول میں پھیل جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا, مطلب پولوشن بھی کتنا بڑھ گیا. اور اس کے اندر صرف فریج اے سی نہیں بلکہ گاڑی کا جو اے سی ہے اس کے اندر بھی یہ گیس یوز ہوتی ہے. مطلب ہر جگہ یہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پر بھی کوئی چیز, جہاں پر کمپریسر ہوتا ہے تو وہاں پر یہ گیس یوز ہوتی ہے. اور ایک تو فیکٹر وہ مدیحہ نے بتایا تھا کہ جب ان کے آؤٹر سے جو ایک مسلسل گرم ہوا کا اخراج ہو رہا تھا, اس کے بھی ظاہر ہے کہ وقتی طور پر جو ہمارا ماحول ہے اس کے اوپر کافی اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو جو اوزون لیئر کو جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے, یعنی کہ اوزون لیئر وہ لیئر ہے جو کہ سورج کی منفی شعاعیں یعنی کہ بنفشی شعاعیں جو ہوتی ہیں ان کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے. اور وہ لیئر کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے اس کے اندر بہت سے جیسے ریزنز ہیں, اس کے اندر سے ایک ریزن جو ہے یہ گیس بھی ہے. بالکل جی. اور اس سلسلے میں 1987 میں عالمی سطح پر ایک معاہدہ کیا گیا تھا, جس کے بعد CFC کی پیداوار پر پابندی عائد کی گئی تھی. اور CFC کی متبادل کے طور پر استعمال ہونے والی نئی گیس HFC کے اگرچہ اوزون پر منفی اثرات نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ماحولیاتی حدت میں اضافے کے ساتھ دیگر کئی مسائل جو ہے نا وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ماہر ماحولیات ڈاکٹر اقبال شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ایئر کنڈیشن کا بڑھتا ہوا استعمال ہے, اب تو ظاہر ہے کہ یہ کم و بیش ہم ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ اے سی یوز نہیں کر رہے ہوتے, دفاتر میں, گھروں میں, تو یہ کس حد تک ماحول کو اس کا ٹیمپریچر بڑھانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ چیز؟ ایئر کنڈیشن کے استعمال میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو گیس استعمال ہوتی ہے کول کرنے کے لیے, کولنٹ کے طور پہ, اور وہ گیس جو ہے جو CFC سے تبدیل کرے HFCs کیا تھا. CFC بنیادی طور پہ کلورو فلورو کاربن بنیادی طور پہ یہ کرتا تھا کہ اس کے اندر جو کلورین موجود ہے وہ جا کر کے اوزون کو ڈپلیٹ کرتا تھا. لیکن جو ریپلیسمنٹ آئی ہے HFCs کی, اس کی جو پوٹینشیل ہیٹنگ پوٹینشیل ہے یا ہیٹ ایبزاربنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہوتا ہے. گلوبلی ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن تو نہیں ہے, 2-3% کنٹریبیوشن ہوگا, لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جتنی اے سی استعمال کریں گے تو یہ گیسز کا HFCs کا استعمال بڑھ جائے گا اور نتیجے کے طور پر یہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کو ملٹیپلائی کریں, مسلسل بڑھا رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے فوری طور پر ایسے کون سے اقدامات ہیں جن کی کرنے کی تو اشد ضرورت ہے؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ تمام چیزیں, وہ تمام گیسز کہ جو دو طرح کی گیسز ہیں, ایک تو نیچرل گیس ہے اور کچھ ہے مین میڈ جو انسان بناتے ہیں. جو نیچرل گیس ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, نیچرلی وہ موجود ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ فرق نہیں پیدا کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ درخت لگا کر کے درختوں کے ذریعے آپ اس کے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو ہوا میں کم کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی گیسز ہیں, جس میں HFCs ہیں اور بہت سارے ہیلوجنس ہیں جو مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہیں. فیکٹریز کے اندر وہ کولنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, وہ ریفریجرنٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, وہ فوم بلوئنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ ان میں ہیٹ ایبزاربنگ کیپیسٹی یا ہیٹ اسٹورنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں کم از کم نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ان گیسز کا استعمال کم سے کم ہو ان ایریاز میں, یا آلٹرنیٹ لے کر آئیں یا ان کا استعمال کم کریں. کیونکہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن گریجولی آہستہ آہستہ اس کی مقدار جب بڑھے گی تو اس کا کنٹریبیوشن زیادہ نظر آئے گا. مثال کے طور پر اس وقت سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا ہے, اور پاکستان کے کیس میں تو میتھین میں دیکھ رہا ہوں کہ میتھین کی جو ہیٹنگ پوٹینشیل ہے وہ خاصی زیادہ ہے, اور میتھین کی
जो हवा में मकदार है पाकिस्तान के एयर में बहुत ज़्यादा है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बल्कि एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक तो बिलियन ट्री सुनामी का इनिशिएटिव है जो कि हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, अब 10 बिलियन ट्रीज़ के हवाले से बात की जा रही है। और वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि हर पाकिस्तानी अगर एक एक दरख्त लगाए तो इनकलाब आ सकता है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो दरख्त लगाने का मामला है, ये शजरकारी जो मुहिम है, ये किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के तदारुक में? शजरकारी मुहिम तो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। देखें, दरख्त जितने लगाएंगे उसमें 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो सबसे बड़ी, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रही होती है, उसकी मकदार कम होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी मकदार कम होगी। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी आएगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा कि बहुत सारी गैसेस जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि वाटर सॉल्युबल गैसेस हैं, वो प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये होती है। तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि दरख्तों के जितने भी फ़ायदे हैं, टिम्बर उससे निकालें या मुख्तलिफ़ चीज़ें निकालें, वो तमाम फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अंदर हीट का दर्जात को कम कर सकते हैं दरख्तों के ज़रिए बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स को, जो जहरीली मादे हवा में मौजूद है, उसको कम कर सकते हैं। हम शहरों को खूबसूरत कर सकते हैं। ये दरख्तों के जितने फ़ायदे हैं वो इसके फ़ायदे हैं। बिल्कुल जी, दाने का वाकई बहुत फ़ायदा है। खूबसूरती तो खूबसूरती, लेकिन सांस लेने के लिए अच्छी और साफ़ ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने तई कुछ ना कुछ, अगर दरख्त नहीं लगा सकते तो घर में पौधे रख लें। और मैंने तो कुछ दिनों पहले पैकेज भी तैयार किया था, आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि घरों को ठंडा रखने के लिए कितना ज़रूरी है कि घरों की छत पर जो है वो आप अच्छे पौधे लगा सकते हैं, ताकि आपको एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। जी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिनके इफेक्ट की वजह से होता ये है कि जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से जो खत्ते का टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो जाता है और पूरी दुनिया से मुतासर होती है। तो अवाम तो इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे ये गैसेस हैं जो कि जो नेचुरल गैसेस हैं, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसकी इमिशन को भी कम कर सकते हैं और दरख्त लगा के उसको आप कवर कर सकते हैं। दूसरी वो गैसेस हैं जो मैन मेड गैसेस हैं, जिनका अभी तस्करा कर रहे थे, क्लोरीन हो गई या दूसरी, तो उसके अंदर ये किया जा सकता है कि हुकूमत भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो गैसेस बन रही हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ हो रही हैं, जो कूलेंट्स हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, या इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, तो उनकी तादाद में, मिकदार में कमी लाके ओजोन पे जो इफेक्ट्स हैं उनको कम किया। और इसके अलावा मतलब वैसे गर्मी की हिद्दत को कम करने के लिए आप घर में ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस मुसलसल करते हैं, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो गर्मी आपके लिए थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। चले जाते जाते जरा लोगों का मुंह ना मीठा करते हुए जाए। वो कैसी कोई अच्छी खुशी वाली बात है, लेकिन फिर भी खाने पीने की बात करते हैं। तो हैदराबाद में जनाब, हैदराबाद का एक केक बड़ा मशहूर है, लेकिन उसके अलावा हैदराबाद की रबड़ी कोई सानी नहीं है। हैदराबाद में जो कमाल किस्म की रबड़ी तैयार होती है, तो इस हवाले से नासिर साहब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आपके साथ शेयर करते हैं। रबड़ी माशाल्लाह भाई शुरू से एक अपना जायका है, इनका अपना मयार है, और तकरीबन तकरीबात में भी इनकी रबड़ी खाई जाती है। रबड़ी हम जो है बचपन से खा रहे हैं। रबड़ी की लज्जत ऐसी है कि हम जो भी मेहमान आता है उनको ये रबड़ी की सौगात ज़रूर शेयर करते हैं। जी, रबड़ी जो है वो इन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत मशहूर है। ये रबड़ी के मौजूद हैं, तो जो लोग भी मेहमान वगैरह आते हैं हमारे घरों पे रबड़ी की फरमाइश करते हैं, तो उनके लिए रबड़ी लेने के लिए हम आए भाई। दूध और चीनी के मिलाप से तैयार होने वाली ये रबड़ी जहां मुंह मीठा करती है, वहीं रिश्तों की मिठास व लज्जत को भी दुबाला करती है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। और अगर आपको डायबिटीज है तो परेशान ना हो, क्योंकि शुगर फ्री रबड़ी भी मिलती है। हाँ जी, और मैं तो जा रहा हूँ हैदराबाद और रबड़ी खाने के लिए, और लेके किसी के लिए नहीं आऊंगा, ये याद रहे। आप भी सुन लें, पूरी टीम प्लीज ऐसा ना करें, मैं रोने लग जाऊंगी। वीडियो भी बनाऊंगा। ऐसा ना करें, ऐसा। चले जी, हम भी साथ साथ हैदराबाद चले जाते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। घर में बैठ के अपना वीकेंड गुजारिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।